اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے اور 15ویں پارے کا آغاز اس صورت سے ہو رہا ہے۔ اس صورت کا آغاز جس خاص واقعہ سے ہو رہا ہے، اسی سے اس صورت کے زمانہ نزول کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس زمانے میں صورت نازل ہوئی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج سے مشرف فرمایا۔ اور یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آیا، اس کی یقینی تاریخ تو متعین کرنا مشکل ہے، البتہ حضرات مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ واقعہ سن 10 نبوی اور ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا، اس بات پر اتفاق ہے، لیکن مزید تاریخ کون سی ہے اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات تو طے ہے کہ اس صورت کا زمانہ نزول وہ ہے کہ جب عرب کے تمام مشرکوں کو اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا، حتیٰ کہ یہود و نصارہ تک بھی اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا، کیونکہ اسی صورت میں آگے چل کر بنی اسرائیل کے واقعات کی طرف اشارہ فرمانا اور ان کو اس بات کی طرف ڈرانا کہ اگر تم نے دوبارہ اسی طرح مخالفت کی تو تمہارا حال وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ عیسائیوں کو اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ اور سورت کا نام بنی اسرائیل اسی وجہ سے ہے کیونکہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہوئے۔ اسی سورت کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے کیونکہ اس میں معراج کے واقعہ کا وہ پہلا حصہ جو مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہے اس کا ذکر ہے، اور اسی واقعہ کے حصے کا ہی یہاں بیان کرنا چونکہ مقصود تھا اور وہ مطلوب تھا، اس لیے اس کو بیان کیا گیا۔ بقیہ حصہ سورہ نجم میں معراج کا واقعہ کا حصہ آتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے معراج کے واقعہ سے متعلق اتنی بات فرمائی کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا ہے، اور لنریہ من آیاتنا، یہ واقعہ اس لیے پیش آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والے اور جاننے والے۔ واقعہ کا مختصر روداد یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں رات کو تشریف لائے، اور ایک جانور ان کے ساتھ تھا جس کا نام براق تھا، جو برق رفتاری کے ساتھ سفر کرتا اور تا حد نگاہ اس کی رفتار تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کر کے مسجد حرام سے بیت المقدس لے گئے۔ یہ سفر کا پہلا مرحلہ ہے جس کو اسراء کہتے ہیں۔ پھر اس سے آگے دوسرا مرحلہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو 7 آسمانوں پہ لے گئے، اور ہر آسمان پر آپ کی ملاقات پچھلے انبیاء میں سے کسی نہ کسی نبی و پیغمبر سے ہوئی، اور اس کے بعد جنت کے ایک درخت سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف ہوا۔ ہم کلامی ہونا یہ تو بالکل متفق علیہ ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ کیا دیدار خداوندی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں نصیب ہوا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع معراج میں اللہ کا دیدار بھی ہوا ہے، اور بعض اس بات کے اس وجہ سے اختلاف کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دیدار کے لیے عرض کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا لن ترانی، کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ میری دیدار و زیارت نہیں کر سکتے۔ اور جو زیارت کے قائل ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ زیارت چونکہ عرش معلیٰ پر ہوئی ہے، دنیا میں نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جس دیدار کی نفی فرمائی تھی وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے اعضاء کے ساتھ دیدار سے ممانعت تھی، لہٰذا آپ کا دیدار کرنا بھی ممکن ہے۔ اب اس سفر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر آپ کو بیداری کی حالت میں جو یہ سفر کرایا ہے، اپنی قدرت کی نشانی اللہ نے اپنے نبی کو دکھائیں، اور بیداری کی حالت میں آپ نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اور یہ سارے واقعات آ کر بیان کیے۔ اور اس میں بھی خاص بات معجزانہ یہ تھی کہ تھوڑے سے رات کے حصے میں اتنا لمبا سفر طے ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس واقعہ کا اس وقت کے کفار نے بہت زیادہ سختی سے تردید کی اور انکار کیا، جس میں انکار کرنے والوں میں ابو جہل بھی تھا جس نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور ابو جہل آپ سے سن کر جاتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو کہتا ہے کہ آپ کا بھائی، آپ کا ساتھی اس قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ اس نے راتوں رات اتنا لمبا سفر کیا، کیا اب تم اس بات میں بھی اس کی تصدیق کر دو گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل، اگر میرے صاحب، میرے ساتھی نے، میرے آقا نے اگر یہ بات کہی ہے
تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ انہوں نے برحق کہا ہے۔ ہم اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باتیں سن کر یقین کر چکے ہیں کہ آپ پر آسمانوں سے جبرائیل امین فرشتے وحی لے کر آتے ہیں، اللہ کی وحی پہلے بھی آپ کے آسمانوں سے آ رہی ہے۔ اب آپ کا آسمان پہ تشریف لے جانا یہ کوئی ایسی بعید از قیاس بات نہیں تھی، اگر آپ نے فرمائی ہے تو بالکل برحق کہا ہے۔ اسی بات پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صداقت کا لقب ملا کہ آپ صدیق ہیں، جو ابو جہل کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں بات سن کر تصدیق کرتے ہیں تو صدیق بن جاتے ہیں، اور جو حضور کی براہ راست نبوت والی زبان سے سن کر بھی تکذیب کرتے ہیں تو وہ کذاب اور مردود ابو جہل بن جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت کے فیصلے ہیں، اللہ کی ہدایت کے فیصلے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں اس کے لیے ہدایت کے راستے بھی آسان فرما دیتے ہیں، اور جس کو ہدایت مقدر میں نہیں ہوتی، ہدایت کا بہترین واسطہ وسیلہ نبی و پیغمبر بھی اس کے سامنے ہو تو اس سے بھی ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ بہرحال اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک واضح دلیل تھی، اس کو نہ ماننے والوں کو دمکانے کے لیے اور ان کو اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے کہ نبی کی بات نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ضد و ہٹ درمی کے زمانے کے 2 واقعات بیان فرمائے، اور فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح کتاب دی تھی اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت و رہنمائی بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ 2 مرتبہ ہم نے وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ تم پر اللہ کے دشمن ٹوٹ پڑیں گے اور تمہیں بہت بری سزا دیں گے۔ پہلا واقعہ پیش آیا جب بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور ان کا قتل عام کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ کو خون سے لبریز کر دیا، اور باقی ماندہ لوگوں کو قیدی بنا کر وہ بابل لے گیا اور وہاں پر ان کو 70 سال تک اپنی قید میں رکھا۔ پھر وہاں انہوں نے اللہ سے آوزاری کی، توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے ان پر رحم فرمایا، جیسے کہ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، ہم نے تمہاری حالت کو پلٹا اور تمہیں ہم نے مال و دولت و اولاد کے ذریعے تمہارے اندر اضافہ کیا اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ یہ پہلا واقعہ تھا، اور اس کے بعد دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر انہوں نے عمل نہ کیا، اور ان کے رفع آسمانی کے بعد، آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد، روم کے بادشاہ تیتوس نے ان پر حملہ کیا، اور بنی اسرائیل کو اس نے بھی بہت زیادہ ان کی قتل و غارت کی، اور اسی طرح مسجد کو ویران کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پھر وہ بھی اسی طرح مسجد میں گھس کر تمہیں مارتے ہیں جیسے کہ پہلی مرتبہ تمہیں مسجد میں مارا گیا، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور ان دوسرے لوگوں نے بھی ایسے ہی چڑھائی کی اور تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور جیسا کہ پہلے لوگوں نے تہس نہس کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تم پر 2 واقعات پیش آ چکے، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے بخت نصر کو تمہارے اوپر مسلط کیا اور اس کے ذریعے تمہاری پٹائی ہوئی، دوسری دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کرنے اور ظلم و ستم ڈالنے کی وجہ سے اور شریعت کی بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیتوس کو تمہارے اوپر مسلط کیا اور اس نے تمہارا قتل عام کیا۔ اور اب آگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تمہیں سامنا ہے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا اور تمہیں وقت دے گا، مہلت دے گا، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ اسی طرح کی سرکشی کرو گے اور نبی و پیغمبر سے بغاوت کرو گے، عُدْنَا، تو ہم بھی تمہارے اوپر اسی طرح کریں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے جہنم کو بدترین قید خانہ قرار دیا ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ دوبارہ ایسا کیا جائے گا، یہ وعدہ پھر پورا ہوا یا نہیں، اور بنی اسرائیل والوں نے پھر اپنی روش کو بدلا یا نہیں، تو اس کے بارے میں حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنی پچھلی تاریخ سے کوئی سبق نہ سیکھا، اور ان واقعات کو تازہ کرنے اور یاد دلانے سے بھی یہ نہ سیکھے، اور انہوں نے پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت و سرکشی کو اپنا معمول بنایا، سازشیں کیں، میثاق مدینہ کے باوجود اس کو بار بار توڑا، اور مکہ کے مشرکین کو بار بار عرب کی طرف سے حملہ کرنے کے لیے انہوں نے آمادہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے بغاوتیں اور سازشیں کیں، جس کے نتیجے میں بنو نذیر جو مدینہ کے قریب رہنے والا یہودیوں کا بڑا قبیلہ تھا، اس کو جلا وطن ہونا پڑا، اور اس کی جلا وطنی کے باوجود پھر بھی جب یہ باز نہ آئے تو بنو قریظہ کو ایک ہی دن میں تہتیک کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابق
کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کیا جائے، بوڑھے بچوں اور عورتوں کو غلام بنایا جائے، یہ ان کے اوپر ہلاکت و بربادی کا اسی طرح کا دن تھا جیسا کہ اس سے پہلے ان کے ساتھ گزر چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان واقعات کو ذکر کر کے مشرکین کو تنبیہ کی ہے کہ دیکھو جیسے انبیاء کے یہ ماننے والے اہل کتاب اگر کتاب کو نہیں مانیں گے، نبی کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک حقیقت یہ کہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ لیکن ساتھ یہ قرآن اس بات سے بھی آگاہ کرتا ہے وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما، کہ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب بھی اللہ کی طرف سے۔ اور پھر انسان کی بری سرشت و فطرت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان اپنے لیے برائی کو، شر کو، عذاب کو ایسے مانگتا ہے جیسے کسی خیر و بھلائی کی چیز کو مانگا جاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان کی فطرت یہ کہ یہ ہے ہی بڑا جلد باز، یہ اپنی جلد باز طبیعت کی وجہ سے جیسے خیر بھلائی میں جلدی چاہتا ہے، ایسے جب اس کو کسی برائی سے اور عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو یہ عذاب کو بھی جلدی مانگنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے لے آؤ اس عذاب کو، جس نے آنا ہے، جس نے کل آنا ہے وہ آج ہی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت کے نظائر کو اور حالات کو نہیں دیکھتے ہو؟ کیا ہم عذاب لانے پہ قادر نہیں ہیں؟ تم دیکھتے نہیں ہو ہم دن کے بعد رات کیسے لے آتے ہیں، رات کے بعد دن کیسے لے آتے ہیں، اور رات کو ہم نے جو ہے وہ چھپی ہوئی نشانی بنائے جس میں تم نیند پوری کرتے ہو، اور دن کو ہم نے مبصرتاً ایک روشن دلیل بنایا اور نشانی بنایا، لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم روزی تلاش کر سکو۔ یہ ہماری دونوں قدرت کی نشانیاں یہ تمہیں بتا نہیں رہی، جو رب دن کو رات بنا سکتا ہے، رات کو دن میں بدل سکتا ہے، وہ کیسے کیسے نظام پلٹ سکتا ہے، اس لیے اس اللہ سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک حساب کتاب کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر انسان کی گردن میں اس کا نامہ اعمال، اس کا انجام کا نشان لٹکا رکھا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت والے دن ہم کھلے ہوئے نامہ اعمال کی صورت میں اس کو واضح کر دیں گے۔ ابھی تو تمہاری گردن میں ہے، یعنی ابھی تو تم نامہ اعمال اپنے عمل سے خود طے کر رہے ہو، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت کو ہم تمہارا نامہ اعمال سامنے لائیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک، آج اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لو، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اب تم اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ جلیل القدر مفسر قرآن، وہ فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں ان پڑھ بھی تھا تو قیامت کے دن اسے اپنا نامہ اعمال پڑھنے کی صلاحیت دے دی جائے گی، وہ قیامت والے دن پڑھا لکھا ہو جائے گا اور وہ اپنا نامہ اعمال پڑھ سکے گا، لکھا ہوا کیا ہے اس میں، اور لکھا ہوا پڑھ کر کیا کہے گا، اس کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا۔ فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پھر اس کا رزلٹ کیا ہے؟ جس نے ہدایت حاصل کی تھی اس نے اپنی ذات کے فائدے کے لیے کی تھی، اور جس نے گمراہی کو اپنایا تھا اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ کوئی دنیا میں اور آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ کسی پر کسی کا بوجھ نہیں لاتے، یعنی ایک کرے اور اس بھرے دوسرا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب دینے میں ذرہ برابر ظلم نہیں کرنے والے، کیونکہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم نے کسی قوم کو دنیا میں بھی عذاب نہیں دیا جب تک کہ ان کے پاس رسول نہیں بھیجا، اور رسول کے ذریعے سے ہم نے تعلیمات نہیں پہنچائی، اپنی بات نہیں پہنچائی، اپنے حکام نہیں بتائے، اس وقت تک عذاب نہیں دیا۔ عذاب دینے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا دستور کیا رہا؟ اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کو واضح فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم نے ارادہ کر لیا کسی بھی بستی کے ہلاک کرنے کا تو اس کا پیش خیمہ کیا ہوا، اس کے حالات کیا ہوئے، موجودہ لوگ یہ دیکھنا چاہیں کہ کیا ہمارے اوپر کہیں عذاب تو نہیں آنے والا، تو ان باتوں کو سوچیں۔ اللہ فرماتے امرنا مترفیہا، ہم نے وہاں کے آسودہ و خوشحال لوگوں کو اپنے حکم سے نوازا، ان کو اطاعت اور ایمان لانے کا حکم دیا کہ تم اطاعت کرو، لیکن مترفیہا مالدار خوشحال لوگوں کا عام وتیرہ یہ ہے کہ وہ اپنی مالداری کے گھمنڈ میں، خوشحالی کے گھمنڈ میں اللہ کی اطاعت کہاں قبول کرتے؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، انہوں نے اللہ کے حکم میں نافرمانی کی، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر اللہ کی بات ان پہ ثابت ہو گئی، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اللہ فرماتے پھر اس بستی کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔
تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا حکم کسی شہر بستی والوں کو پہنچاتے ہیں، وہاں کے مالدار آسودہ حال جو اشرافیہ طبقہ ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتا ہے، دوسرے لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ باوجود نہ روک پاتے ہیں، نہ احتجاج کرتے ہیں، نہ ان کو منع کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کی اس خاموشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری بستی و شہر کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، پھر نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا ہے تو اس کے بعد کتنی بستیاں اللہ نے اسی طرح برباد کر دیں۔ اے موجودہ لوگوں، تم بھی اپنی بستی کے بارے میں، اپنے شہر کے بارے میں غور کرو، کہیں تمہارے شہر کے مالدار، وڈیرے، رئیس، اقتدار یافتہ طبقہ اللہ کی بغاوت سرکشی میں مبتلا تو نہیں۔ اگر اشرافیہ طبقہ شراب نوشی میں، زناکاریوں میں، فحاشی میں، بے حیائی میں، عریانیت میں، فسق و فجور میں لگا ہوا ہے، اور دوسرے لوگ ان کو منع کرنے کو تیار نہیں ہیں اور اس کام کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جلد بازی نہیں کرتے، ہر ایک کو جو موقع وقت دیتے ہیں اس میں ہی عذاب آتا ہے۔ ایسا نہ سمجھو کہ دیکھو گے کہ ادھر یہ برائی کر رہے ہیں ادھر عذاب آ جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ اور جہاں تک دنیا کے مال و دولت کا تعلق ہے کہ لوگوں کے پاس مال بھی ہوتا ہے پھر بھی ان پہ عذاب، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دنیا کا جلد ملنے والا سودا چاہتے ہیں اور دنیا کے مرید اور اس کے طالب بنتے ہیں تو ہم ان کی اوقات کے مطابق ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کے مرید ہیں، جو آخرت چاہتے ہیں اور آخرت کی اس جیسی کوشش بھی کرتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے بلکہ ان کی قدردانی فرماتے ہوئے ان کو ضرور ان کی قدردانی کرتے ہوئے ان نعمتوں سے نوازیں گے کہ جن کے نعمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات، دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے۔ یقین رکھو آخرت کے درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ جو آخرت میں درجہ دیں گے وہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 سے اللہ رب العزت نے ایک اور بات یہاں سے شروع کی ہے، ایمان والوں کو ان کے معاشرتی حقوق، ان کے اللہ کے ساتھ کیسے تعلق ہوں، حقوق العباد میں ان کو کیا کام کرنے چاہیے، یہ بڑے ہی اہم حصہ ہے سورہ بنی اسرائیل کا، اور اس کو ہمیں بار بار سوچنا اور دیکھنا چاہیے۔ ان احکام کو مختصر اختصار کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہمیشہ کے لیے ملامت کیا ہوا بے یار و مددگار بیٹھا رہے گا، اس کو نہ دنیا میں کوئی اس کو مددگار ملے گا اور نہ اس کو عزت و وقار ملے گا۔ اگر عزت چاہتے ہو تو ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ تو اللہ کے حق کی بات ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں کے حقوق کیا ہیں، بندوں میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے۔ فرمایا اگر تم والدین کو پاؤ، چاہے دونوں میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ، تو ان کے سامنے اف بھی نہ کہو اور ان کو جھڑکو مت، ان کے سامنے اپنا بازو عاجزی کے ساتھ جھکائے رکھو، ان کے ظاہری آداب بھی بجا لاؤ، باطنی طور پر بھی ان کے سامنے ادب سے پیش آؤ، اور ان کے لیے دعائیں اور التجائیں بھی اللہ سے کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہم پر ویسا ہی، ہمارے والدین پر ایسا رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن کی حالت میں جب ہم قابل رحم قابل ترس تھے انہوں نے ہم پہ رحم کیا۔ یا اللہ آج وہ بڑھاپے کو ہیں یا وہ جس حالت و سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، یا دنیا میں یا آخرت میں، یا اللہ ان پہ رحم فرما، ان پہ رحم فرما، ان کے لیے رحم کی یہ دعائیں کرنا بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے دل سے ان کے ساتھ یہ اچھا سلوک ہوگا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو تمہارے اندر کے حالات بھی جانتے ہیں کہ یہ ادب آداب ظاہر کے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا میں اپنی بڑائی شرافت کے لیے، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم واقعی دل سے مخلص ہو کر نیک بنے ہو تو اللہ تمہاری پچھلی خطائیں معاف کر دیں گے، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو محتاط کر لو۔ یہ تو والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم تھی۔ پھر اس کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو ان کا حق دو، مسافروں کو ان کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرو گے تو پھر یہ حقوق رہ جائیں گے۔ جب آپ مال بیجا اڑائیں گے اور فضول ضائع کر بیٹھیں گے تو حق والوں کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، اس لیے فضول خرچی سے منع کیا، اور اس کی منع کرنے کے لیے جو علت بیان فرمائی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ ہوتے ہیں، جو بیہودہ کاموں میں مال اڑانے والے ہوتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی۔ یہاں مبذر کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے بیہودہ کاموں میں مال استعمال کرنے والے، ایک لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اسراف اور دوسرا تبذیر، دونوں میں فرق یہ ہے، دونوں کا ترجمہ عام طور پر اردو میں یہ ہوتا ہے کہ فضول خرچی،
مبذر بھی فضول خرچ ہے، مصرف بھی فضول خرچ ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اسراف کہتے ہیں کہ ضرورت کے موقع پر ضرورت سے بھی زیادہ مال لگا دینا، حالانکہ وہ جائز بھی تھا لیکن جواز کے اندر رہتے ہوئے بھی اعتدال سے اگر آگے نکل گئے تو یہ اسراف ہے۔ اور مبذر اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ کے کاموں میں مال خرچ کرتا ہے اور غلط کاموں میں مال خرچ کرتا ہے، وہ مبذر ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، بیہودہ کاموں میں مال مت اڑاؤ۔ یقین جانو جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو پھر اپنے رب کا ناشکرہ ہے ہی، تمہیں بھی مال اس طرح ضائع کرا کے رب کا ناشکرہ بناتا ہے، لہٰذا اس سے باز آ جاؤ۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور اگر کبھی تمہیں ان رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو، تم ابھی دے نہیں سکتے، ابھی پاس نہیں ہے، لیکن آنے کی امید ہے، آئے گا تو پھر دوں گا، تو ابھی سے ان کے لیے کیا کہو، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، ان کو نرمی اور آسانی کی بات کہہ دو کہ انتظار کرو، اللہ دیں گے تو میں تمہیں دوں گا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو نہ تو اس طرح باندھ کر رکھو کہ کنجوس بن جاؤ، اور نہ اتنا اڑاؤ کہ دونوں ہاتھوں سے مال خرچ کر کے پھیلا دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور پھر اس کے بعد جس کے نتیجے میں تم قابل ملامت اور کلاش ہو کر تمہیں بیٹھنا پڑے، ایسے بھی نہ ہو جاؤ۔ فضول خرچ بھی نہ بنو، بخیل بھی نہ بنو۔ بخیل اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، اور فضول خرچ شیطان کا بھائی، تو دونوں کاموں سے بچنا ہے، اعتدال کے ساتھ رہنا ہے۔ اور جو اعتدال کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ، جو شخص اعتدال کے ساتھ چلتا ہے وہ کبھی کنگلا نہیں ہوتا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ اگر آپ اعتدال کے ساتھ آپ نے جو اللہ نے وسائل آپ کو دی ان کو استعمال کرتے رہیں تو کبھی آپ کلاش اور کنگلے نہیں بنیں گے۔ باقی رزق کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے ہم چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، باقی اس بات کو کس کے لیے تنگ کرنا بہتر ہے، کس کے لیے کشادہ کرنا بہتر ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، وہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس کشادگی اور تنگی میں یہ مت سمجھو کہ مال کی کشادگی اللہ کی رحمت کی دلیل اور قبولیت کی دلیل ہے، اور مال کی تنگی کا آنا گویا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کافروں کو بھی بیجا مال دیتے ہیں، بہت زیادہ دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومن و ایمان والوں بلکہ نبیوں تک کو بھی اللہ محدود وسائل میں رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ آگے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو۔ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ رزق اللہ دیتا ہے تو آپ کیوں بھوک سے خوف محسوس کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں؟ یہ قتل اولاد کا جرم جو ہے بنی کفار کے اندر، مشرکین کے اندر خصوصاً بیٹیوں کو قتل کرنے کی ایک وجہ تو آر تھی، دوسرا بھوک بھی تھی کہ یہ کماتی نہیں ہے لہٰذا ہمیں ان کو کھلانا پڑے گا۔ اور اسی طرح بیٹوں کو بھی یہ قتل کرتے تھے، اور اس خوف سے کہ بیٹے جب زیادہ ہو جائیں گے، کنبہ بڑھ جائے گا تو ان کو کھلانے میں ہمیں مشقت و مشکل ہو جائے گی، اس لیے وہ قتل کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑے درجے کے گناہ کی بات ہے اور بڑی بھاری غلطی ہے۔ ولا تقربوا الزنا، آگے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے۔ اور ناحق قتل نہ کرو، جن جانوں کو اللہ نے عزت و حرمت بخشی ان کو قتل نہ کرو۔ ہاں جن جانوں کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے، قصاصاً قتل کرنا، شادی شدہ زانی کو قتل کرنا، اور اسی طرح مرتد کو قتل کرنا، یہ قتل حق ہے۔ ان کو حکومت اپنے وسائل اور اپنے طریقے کے مطابق قتل کرے، ہر آدمی قانون کو ہاتھ لیتے ہوئے ان کو بھی قتل نہ کرے۔ اور فرمایا جو مظلوماً قتل ہو گیا ہے اب اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے مظلومانہ قتل کا بدلہ لینے کے اس کے اولیاء جو ہیں وہ قصاص لے سکتے ہیں، لیکن قصاص لینے میں بھی وہ حد سے آگے نہ بڑھیں بلکہ اعتدال پر رہیں، اور اس بات کی کوشش نہ کریں کہ ہم ان کو عبرتناک سزا دے کر ہاتھ پاؤں کاٹ کر اور اس کے ناک کان کاٹ کر ہم اس طرح اس کو عبرتناک طور پہ قتل کریں گے۔ نہیں بھئی، قتل کے بدلے میں قتل ہے، اس کی جان بھی چلی گئی تو تمہارا حساب برابر ہو گیا، اب اس سے حق سے آگے نہ بڑھو۔ اور یتیموں کے ساتھ فرمایا حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور وہ جب بالغ ہو جائیں، سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں، ان کا مال ان کے حوالے کر لو، اور عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو کیونکہ یہی عدل و انصاف کا ذریعہ ہے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، فرمایا ناپ تول میں صحیح طور پر ناپو تولو کیونکہ یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہوتا ہے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو فساد برپا ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس بات کا تمہیں یقینی علم نہیں ہے
اس کو سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ، محض گمان کی وجہ سے کسی کو مجرم مت سمجھ لو اور اس کے پیچھے مت کرو۔ ہاں جب تمہیں یقین ہو جائے تو پھر مجرم کو سزا دلوانا بھی درست ہے۔ اور فرمایا کہ تمہاری آنکھوں، کانوں اور تمہارے دل کے بارے میں تم سے قیامت کو سوال ہوگا۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو، پھر اکڑتے کس بات پر؟ نہ تو تم زمین پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ اللہ رب العزت کی زمین، اللہ کے پہاڑ، اللہ رب العزت کے مقابلے میں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ بندے ہو، بندے بن کر جیو، بندگی کے ساتھ جیو۔ کل ذالک کان سیئا عند ربک مکروہا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جتنی باتیں بتائی گئیں، والدین کی نافرمانی، شرک، قتل ناحق، زنا اور مال یتیم کا ناحق طریقے سے کھانا، اور اسی طرح زمین پہ اکڑنا، ناپ تول میں کمی کرنا، وعدوں کی خلاف ورزی کرنا، یہ سارے کام اللہ کو بہت ناپسند۔ آپ یہ چاہتے ہوں کہ ہم اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے نکلیں، اللہ کی رضا میں ہیں، فرمایا یہ برے کام چھوڑ دو اور اچھے کام اختیار کر لو۔ اور ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت، یہ ساری باتیں جن کی آپ کو نصیحت کی جا رہی یہ بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا۔ اور سب سے آخر میں پھر دوبارہ پہلی بات کو دہرایا گیا، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ، کسی اور کو معبود مت بناؤ، ورنہ جہنم میں دھکے دے کر اور تمہیں ملامت کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور تم اس حال میں پڑے رہو گے کہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، بے یار و مددگار رہو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جو اعتراضات تھے ان کے جواب دیے۔ ایک مشرکین کا اعتراض یہ تھا، یا کہہ لیں ان کا غلط نظریہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے اولاد مانتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹیاں تمہیں خود بھی پسند نہیں تو پھر اللہ کے لیے بیٹیاں کیوں چنتے ہو؟ اپنے لیے بیٹے پسند ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں کیوں؟ یہ تو تمہاری تقسیم ہی غلط ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال کرتے کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں اور پیغمبر ہیں تو آپ کوئی خاص ہمیں نشانی کیوں نہیں دکھا دیتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو بے شمار ہیں، لیکن ماننے والوں کے لیے کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح و تعلیل نہ کرتی ہو۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یا زبان حال سے اپنی حالت سے وہ بتاتی ہے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بنانے والے کیسے خالق و مالک اور کیسے علم والے ہیں، کیسے کاریگری والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پتہ دیتی ہے، اس اعتبار سے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی۔ اور دوسرا یہ کہ واقعتاً قول سے بول کر ہر جمادات، نباتات، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن اللہ ساتھ ہی فرماتے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں پہچان سکتے ہو، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور آگے ایک اور بات فرمائی کہ کافر مشرک یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا، آپ جو کہتے رہتے سناتے رہتے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس بات کو بطور الزام عائد کرنے کے اور ان کو اس بات پر تنبیہ اور طعن و تشنیع کرنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو اصل میں قرآن تمہیں سمجھ میں نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے اور قرآن کے درمیان میں ایک نہ نظر آنے والا پردہ حائل کر دیا۔ تم اگر جرت رکھتے ہو تو اس پردے کو ہٹا کر ذرا قرآن کو حقیقت کی نگاہ سے سن کر تو دکھاؤ۔ ہم نے تمہارے دلوں پر بھی غلاف ڈال دیا ہے، تمہارے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیا ہے، اس لیے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور خاص طور پر جو ان کے قرآن سے بدکنے کی بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ اللہ کی وحدانیت و توحید کی بات آتی ہے، اور ان کو توحید سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب آپ قرآن میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو نفرت کرتے ہوئے پیٹ دے کر یہ بھاگتے ہیں۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، ہم خوب جانتے ہیں جب یہ کان لگا کر آپ کی طرف سن رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جب یہ آپ کے پاس سے جا کر آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو کیا باتیں کرتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ یہ پیغمبر تو نعوذ باللہ مجنون اور دیوانہ ہے۔ اے پیغمبر آپ دیکھیں تو صحیح آپ کے بارے میں کس قسم کے جملے چسپاں کرتے ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں، ان کو بلا راہ ہدایت کیسے حاصل ہو جو آپ کے بارے میں یہ نہیں معلوم کر سکے کہ آپ عقل مند ہیں یا آپ مجنون و دیوانے ہیں۔ اور پھر آپ سے سوال کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ذرہ ذرہ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ آپ ان کو کہہ دیں قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، آپ ان کو کہو تم مٹی نہیں، مٹی کے ریزے نہیں، تم پتھر بن جاؤ، یا تم لوہا بن جاؤ، یا اس سے بھی کوئی سخت چیز ہے نا تو وہ بن جاؤ، اللہ تمہیں پھر بھی دوبارہ زندہ ضرور کرے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ مٹی بن جانے کے بعد دوبارہ انسان ہونا بڑا مشکل ہے، مٹی بہت دوسری جنس میں چلے گئے اور واپس آنا پلٹنا کون کرے گا ایسا؟
پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں من یعیدنا، ہمیں دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، آپ ان کو بتا دیں وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا۔ جب پہلے کچھ بھی نہیں تھے تو کچھ بنا دیا، اب تو کچھ بن چکے ہو، دوبارہ اعادہ کرتے ہو، ویسے بنانا کیا مشکل ہے؟ اور جب آپ ان کو یہ باتیں سمجھا دیں گے اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، آپ کی طرف سر الل کر کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقولون متى ہوا، تو اب وہ عاجز آ کر ایک اور سوال کریں گے، اچھا یہ پھر کب ہوگا؟ کب ہوگا یہ؟ یعنی یہ ہونے والا تو نہیں ہے، کب ہوگا، ہمیں دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا؟ آپ ان کو کہیں عسیٰ ان یکون قریبا، بہت قریب ہے، ابھی جلدی ہونے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ فرمایا کہ اے میرے مومن بندوں سے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہی بات کریں جو بہت بہترین ہے، اور در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان میں فساد ڈالتا ہے، اور شیطان یقیناً انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہاں ان آیات سے یہ تاکید کرنا مقصود ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی سختی کو، آپ ان کی طرف سے مانگی جانے والے مطالبات و اعتراضات کو نہ دیکھیں، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ احسن طریقے سے اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ پھر بھی جو یہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے ان کی، اور وہ یہ کسی طرح سے بات ماننے اور سننے کو نہیں آتے، تو دراصل یہ شیطان کا فساد ہے کہ جب بھی آپ کہیں کسی سے بات کرنے لگیں گے تو دوسرا آدمی کوئی جواب دے گا، آپ اس کا جواب دیں گے، تو اس بات پر وہ تھوڑا سا بھڑک جائے گا، وہ غصے میں آ جائے گا، وہ طیش میں آئے گا، وہ جذبات کا اظہار کرے گا۔ آپ بھی اگر اس کو جذبات میں جواب دیں گے تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ دونوں جذبات میں آ کر بھڑک جائیں، اور پھر بات بجائے سننے اور ماننے کے اور ایک دوسرے کی بات لینے کے، ایک دوسرے کو بات منوانے اور ٹھونسنے والے بن جائیں۔ شیطان چاہتا ہے کس طرح فتنہ فساد ڈال کے میں بات کو ختم کرا دوں، کوئی کسی کی بات سنے اور سمجھے نہ۔ ربکم اعلم بکم، اللہ تمہارے بارے میں بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، پھر رب کی مشیت ہے، وہ چاہے تو تم پہ رحم کر دے اور چاہے تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ وربکم وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور تمہارا رب زمین و آسمان کے سب لوگوں کو جانتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، پھر نبیوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی ہے۔ تو یہ ہماری طرف سے ہے کہ ہم نے سب نبیوں کو کتابیں بھیجیں اور ان کو تعلیم دے کر بھیجا ہے، حکمت دے کر بھیجا ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، آپ ان کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ دیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے ماں سوا بھی کوئی معبود اور کوئی ایسا ہے جو تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے، تو پکارو ذرا اپنے بتوں کو، کیا وہ تم سے تمہاری تنگی تکلیف کو دور کرتے ہیں یا تکلیف کو ہٹا بھی سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی تکلیف کو نہیں کر سکتے، تو مان لو کہ بس اللہ ہی وحدہ لا شریک ہیں، وہی ہیں۔ بلکہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے قریب ہو جائے۔ اس میں خاص طور پر جنات اور ملائکہ کے بارے میں یہ تعلیم دی گئی تھی، کیونکہ بعض عرب لوگ جو ہیں وہ جنات کو اور ملائکہ کو بھی خدا کا شریک مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنات اور ملائکہ تو خود اللہ کا تقرب چاہنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یہ تو خود چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں، اور اللہ کا عذاب واقعی ایسی چیز ہے کہ جس سے ڈرنا ہی چاہیے۔ اور فرمایا کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا، کسی بستی کو بھی ہم ایسی نہیں ہے جس کو ہم ہلاک نہیں کریں گے قیامت سے پہلے، یا ان کو شدید عذاب نہیں دیں گے، مگر یہ کہ اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ ہر ایک بستی کی ہلاکت کا ایک وقت ہے، قیامت سے پہلے سب نے ہلاک ہونا ہے، اور ہر ایک پر اللہ کی طرف سے مصائب آنے ہیں۔ اس لیے ان بستیوں میں مکہ بھی شامل ہے، ان بستیوں میں طائف بھی شامل ہے، ان بستیوں میں ساری بستیاں شامل ہیں، تو سب پر ہلاکت آنے والی ہے۔ اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک مقررہ وقت سب کے لیے رکھا ہے، ہر ایک اپنے اپنے وقت پر ضرور اپنے انجام کو ضرور پہنچ کر رہے گی بات کہ یہ منہ مانگا مطالبہ اور نشانی آپ پر کیوں نہیں نازل ہو جاتی کہ جس سے ان کو اطمینان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے نہیں نشانی آپ پر بھیجی کیونکہ یہ بھی پہلے لوگوں کی طرح اس نشانی کو جھٹلا دیں گے، جیسے کہ اس کی مثال دی وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، جیسے ہم نے قوم سمود کو اونٹنی کی نشانی دی تھی اور دن دہاڑے انہوں نے اس نشانی کو دیکھ کر پھر اس سے انکار کر دیا تھا، اور
اللہ کا دستور یہ ہے کہ جس قوم نے اللہ کی ایسی قدرت کی نشانی کا انکار کیا ہو اس پر یکلخت اجتماعی عذاب آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اب اجتماعی عذاب اس امت پر نہیں لانا چاہتے، اس لیے ایسی نشانیاں ان کو نہیں دکھا رہے۔ البتہ بہت ساری نشانیاں یہ دیکھ چکے ہیں، معراج کا واقعہ دیکھ چکے اور شق قمر کا واقعہ دیکھ چکے، خود قرآن بہت بڑا معجزہ ہے، اس کو یہ دیکھ چکے ہیں، لیکن اس میں جو باتیں آتی ہیں اس پر بھی ان کو اعتراض ہونے لگتا ہے۔ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں یاد دلائیں، فرمایا یاد کرو وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، ہم نے جو آپ کو خاص قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے واقعہ معراج کیا تو اس میں بھی ہم نے لوگوں کے لیے اس کو امتحان بنا دیا، یہ فتنہ بن گیا، یعنی آزمائش بن گیا، امتحان بن گیا کہ ایک وقت میں، تھوڑے سے وقت میں ایک بندہ اتنا لمبا سفر کیسے کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، قرآن میں ہم نے ایک ملعون درخت کا ذکر کیا جس کے بارے میں کہا کہ وہ زقوم کا درخت ہوگا جو کڑوا ہے اور جہنم میں پیدا ہوگا، جہنم میں آگ ہے اور آگ میں درخت ہے۔ تو ان کے لیے یہ بات بھی ایک ایسی تعجب انگیز بات تھی، لیکن انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات جو آگ پیدا کر سکتی ہے، جو درخت بنا سکتی ہے، وہ آگ کے اندر بھی کوئی اس قسم کا درخت اگا سکتے ہیں کہ جو آگ کے اندر ہی پیدا ہو اور آگ کے اندر ہی رہے، اس کی قدرت سے تو کوئی چیز بعید نہیں۔ اب پھر اس بات کو مثال کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر انسان کو ماضی میں لے جاتے ہیں، یاد کرو کیسے ہم نے شروع سے تمہیں کیسے جو ہے وہ دنیا میں جگہ دی اور جنت میں کیسے بھیجا، جنت سے دنیا میں کیسے بھیجا۔ یاد کرو جب فرشتوں کو ہم نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سوائے ابلیس نے سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس سے کہا تمہیں کیا ہوا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جو مٹی سے بنا ہے؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، تو پھر شیطان کہنے لگا کیا یہ ہے وہ شخص جس کو آپ مجھ پر فضیلت دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے مجھے قیامت تک مہلت دی لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں ضرور اولاد آدم کو لگام ڈال کے رکھوں گا، مگر تھوڑے سے لوگ ہیں جو مجھ سے بچ پائیں گے۔ ابلیس نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تو بھی اور جو تیرے پیروکار ہیں جاؤ، جو تم سے ہوتا ہے کر لو، جو تمہارے ساتھی ہوں گے ان کو میں ضرور بضرور جہنم میں ڈالوں گا اور انہیں سخت سزا دوں گا، اور یہ پوری سزا ہوگی۔ پھر فرمایا فاستفزز من استطعت منهم بصوتک، تو اپنی آواز کے ذریعے جس کو چاہتا ہے اپنے پیچھے لگا لے، جس کو چاہتا ہے اپنی آواز پہ لگا لے۔ اب آواز سے کیا مراد ہے؟ یا تو گانے کی آواز ہے، یا ابلیس کی کوئی خاص ایسی آواز کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے مددگاروں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور پکارتا ہے۔ انسان کو جو بھی گناہ کی طرف آواز آمادہ کرتی ہے وہ شیطان کی آواز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ آواز کے ذریعے بلانے اور یہ اس کو اختیار دیا کہ جاؤ اپنی آواز سے بلا لو۔ اور دوسرا ایک اور تشبیہ دی وَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ جا تو اپنے پیادوں کو بلا لے، اپنے سواروں کو بلا لے اور حملہ آور ہو جا انسان پر۔ یعنی شیطان کے وہ لشکر جو انسان پر، انسان کے خلاف حملہ کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطانی لشکر کرا دیا۔ وہ دشمن کے لشکروں کی طرح ہیں جس میں کچھ پیادہ ہوتے ہیں، کچھ سوار ہوتے ہیں۔ تو انسان کے مقابلے میں شیطان کے جو لشکر ہیں ان میں کچھ شریر جنات ہیں، وہ سواروں کی مانند ہیں، کچھ انسان ہیں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ انسان پیادوں کی مانند ہیں، سب مل کر شیطان کی طرفداری میں انسان کی دشمنی پہ آمادہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کو یہ بھی اختیار دیا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ انسانوں کے مالوں اور اولادوں میں تو حصے دار بن جا۔ وہ اولادیں اور وہ مال جو ہماری بغاوت میں استعمال ہوں گے وہ تیرے حصے کے ہیں، اور وہ مال و اولاد جو ہمارے لیے استعمال ہوں گے وہ ہمارے حصے کے ہیں۔ جا تجھے بھی ہم حصہ دیتے ہیں، تو ان انسانوں کو ورغلانے کے لیے جو محنت کر سکتا ہے کر لے۔ وعدہم، ان کو وعدے دلا، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ شیطان کو ہم نے وعدہ دلانے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ تمہیں جھوٹے وعدے دلاتا ہے لیکن اس کے وعدے دھوکے والے ہوں گے، اس کے وعدے کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ شیطان خود جہنم میں جا کر کہے گا کہ میرا وعدہ تو خلاف ورزی والا تھا۔ وعدے پورے کرنا تو اللہ کا کام ہے، اللہ وعدے پورے کر سکتا ہے، میری کیا اوقات کہ میں وعدے پورے کرتا، میرے تو دھوکے کے وعدے تھے، تم خواہ مخواہ میرے وعدوں میں آگے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بڑا پیار برائے خطاب کہا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ ابلیس کو کہا اے ابلیس سن، جو میرے پیارے بندے ہوں گے، جو میرے بن کے جینا چاہیں گے نا، ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا۔ وکفا بربک وکیلا، اور تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے، ان کی حمایت کے لیے، ان کی نصرت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے ہم اس رب کی
پناہ میں آئیں اور شیطان سے بچیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی تعارف میں بہت ساری پیاری باتیں فرمائیں۔ فرمایا ربکم الذی یزجی لکم الفلک، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتیوں کو چلاتا ہے سمندر میں تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، انہ کان بکم رحیما، اور وہ تمہارا رب تمہارے اوپر بہت رحم کرنے والا ہے جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور جب تمہیں خشکی میں یا تری میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ اب ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، تو اس وقت تمہاری پکار اللہ کی طرف جاتی ہے کہ بس اب اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اے انسانوں غور کرو، جب تم اس موقع پر اپنی رب کی ربوبیت کو مانتے اور کہتے ہو کہ سارے اسباب وسائل فیل ہو گئے، بس اللہ ہی بچا سکتا ہے، تو ہر حال میں یہی سمجھا کرو کہ اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، جب ہم اس کو نجات دے دیتے ہیں فوراً ناشکری کرنے لگتا ہے، ہم سے اعراض کرنے لگتا ہے۔ اور کیا یہ انسان اس بات سے مطمئن ہو گیا ہے کہ اگر یہ تری سے ہم اس کو خشکی میں لے آئیں اور اس کو سمندر کی موجوں سے بچا لیں تو کیا یہ مطمئن ہے کہ ہم اس کو زمین میں نہیں دھنسا سکتے؟ کیا ہم اس کے اوپر کوئی ہوا چلا کر آندھی طوفان کے ذریعے نہیں ہلاک کر سکتے؟ اور پھر اس کا کون مددگار ہوگا جو اس کو آندھیوں طوفانوں سے اور زمین میں دھنسنے سے بچائے؟ یا کیا یہ اس بات سے مطمئن ہے کہ ہم کیا دوبارہ اس کو دریا و سمندر میں نہیں بھیج سکتے کہ دوبارہ اس کو وہاں لے جا کر غرق کر دیں اور اس پر کوئی ایسی ہوا چلائیں جس سے غرق ہو جائے؟ لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ یہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم پر بہت بڑا اعزاز کر دیا، اس کو عزت بخشی۔ کیا عزت بخشی؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے سمندروں میں اور خشکیوں میں اس کو سوار کر دی۔ اس کی سواری کے انتظامات نت نئے آج بھی ہو رہے ہیں، کل بھی ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے خشکیوں میں بھی تمہیں سواریاں دیں، ہم نے تری میں بھی تمہیں سواریاں دیں، پھر وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہر قسم کے پاکیزہ رزق تمہیں کھانے کو دیے، تم جہاں جاتے ہو تمہارا رزق وہاں پہنچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے یعلم مستقرہ و مستودع، جو تمہارے عارضی ٹھکانے بھی جانتا ہے، جو تمہارے مستقل ٹھکانے بھی جانتا ہے، کہاں تم نے مستقل رہنا وہاں مستقل تمہاری روزی روٹی کا انتظام ہو، کہاں تم نے عارضی طور پہ جانا ہے وہاں بھی تمہارا کھانا پینا پہنچا ہوتا ہے۔ یہ کون ذات ہے جو تمہارے ساتھ اتنی محبت سے تمہارے رزق کا روٹی کا انتظام کر رہی؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اللہ فرماتے ہیں انسانوں ہم نے تمہیں بہت ساری اپنی مخلوقات سے فضیلت بخشی ہے، بہت سوں سے تمہیں بہتر بنایا ہے، بہت سوں پر تمہیں ہم نے اقتدار بخشا ہے، کیا تم اس بات پر شکر نہیں کرتے ہو؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، پھر کیا ہوگا تمہارا حل اس ناشکری کا انجام کیا ہوگا؟ یاد کرو جس دن ہم سارے انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ اور ان کے نامہ اعمال کے ساتھ ہم پکاریں گے، اور فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پھر جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ ملے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بڑی خوشی خوشی سے اپنے نامہ اعمال پڑھتے ہوں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے ساتھ دھاگے کے برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے مقابلے میں جو دنیا میں اندھا تھا آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا، آخرت میں بھی گمراہ ہوگا، اس کا نامہ اعمال اسے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور وہ اس بات کی شرم کی وجہ سے کسی کو اپنا نامہ اعمال دکھانا گوارا نہیں کرے گا۔ یاد کرو کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اے پیغمبر جو وہی ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے، یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اسے ہٹانے لگتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے ہٹ کر کوئی اور بات لے آئیں، اللہ کی بجائے آپ کوئی اور بات گھڑ کر ان کو پیش کر کے کہیں کہ ہاں اللہ نے یہ بھی حکم دیا۔ اگر آپ اللہ سے ہٹ کر کوئی اور بات ان کو پیش کریں گے تو اس صورت میں یہ آپ کو اپنا جگری دوست بنا لیں گے۔ لیکن آپ یاد رکھیں وَلَوْلَا أَن ثَبَتْنَاكَ، اگر ہم آپ کے قدم ثابت نہ رکھیں، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ تھوڑا سا آپ ان کی بات کی طرف مائل ہو جاتے، آپ کا تھوڑا سا طبعی ذہن ذوق اس بات کی طرف جاتا کہ چلو ان کو بھی خوش کر کے دیکھیں، شاید یہ اس بات سے ہماری طرف آ جائیں، ایمان لے آئیں۔ اگر آپ ایسا کر دیتے اور آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، آپ کا رجحان ان کی باتوں کی طرف بڑھ جاتا، اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں بھی دیتے اور دگنا عذاب آخرت میں بھی دیتے۔ یہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، دراصل ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی پیغمبر بھی کرے تو اس کے لیے بھی سخت عذاب ہے اور وعید ہے، تو پھر دوسرے انسان کہاں کس باقی مولیاں اور وہ کہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اگر نبی صرف گناہوں کی طرف میلان بھی کرے گا تو اس کے لیے دگنا عذاب، بلکہ اللہ کے پیاروں کو ڈبل سزا دی جاتی۔ فرمایا ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ کو ہمارے خلاف کوئی حمایتی نہیں ملے گا۔ اور وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ،
یہ کافر لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو مکہ کی سرزمین سے نکال باہر کریں گے۔ آپ ان کو بتا دیں اگر یہ آپ کو یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو زیادہ دیر مکے میں یہ بھی نہیں رہ پائیں گے۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر ان کو بہت تھوڑی مہلت رہے گی۔ فرمایا ان کو کہہ دو اگر تم نے مجھے مکے سے نکالا تو یہ تمہارے اپنے مکہ سے نکلنے کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ بات اس زمانے میں فرما دی ہے اور اتنے وثوق کے ساتھ فرما دی ہے کہ جس وقت ہجرت کا زمانہ قریب تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے مکہ سے ہجرت کرنے والے تھے کہ یہ پیشن گوئیاں اللہ نے پہلے سے فرما دی کہ اگر آپ کو انہوں نے نکالا تو زیادہ دیر یہ نہیں رہیں گے۔ اور یہ پیشن گوئی کیسے پوری ہوئی؟ آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو صرف 8 سال کا قلیل عرصہ، تھوڑا سا عرصہ، 8 سال کوئی مدت نہیں ہے کسی قوم کی تبدیلی، کسی ملک کے بننے اور پوری ریاست کے قائم ہونے، پھر اتنا قوت والا ہونے کہ وہ ایک قوت والی قوم کو فتح کرنے میں ایسے داخل ہو کہ اسے تلوار نہ نکالنی پڑے اور بغیر لڑائی کے اس کو فتح کر لے۔ اتنا غلبہ 8 سال کے چھوٹے سے عرصے میں، یہ بہت بڑا انقلاب ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ اللہ ہی کا کیا ہوا ہے ایسا کام تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ممکن فرما دیا کہ جن کو پہلے 8 سال پہلے یہاں سے بے یار و مددگار نکالا جا رہا تھا اور ان کے لیے روئے زمین میں کچھ جگہ نہیں مل رہی تھی، اب اللہ نے ان کو مدینہ کی ریاست بھی عطا کی اور فاتحانہ غلبہ کے ساتھ مکہ میں داخلہ بھی نصیب کیا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا دستور پہلے بھی چلا آیا کہ جس نبی کو قوم وہاں سے نکالنا چاہتی ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کہتی ہے ہم آپ کو اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ آپ ہمارے مذہب میں واپس آ جائیں، اور دیگر قومیں، تو فرمایا اللہ کا دستور ہے جس قوم نے اپنے نبی کو وہاں سے نکالا تو وہ قوم خود بھی اپنے اس ایریا اور علاقے میں نہیں رہ پائی، اللہ کا عذاب ان پہ آیا۔ اسی طرح اللہ کا یہ دستور آئندہ بھی چلے گا، وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، تم ہماری سنت میں یہ تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ آئندہ بھی اللہ کے طرف سے جو اللہ کے داعی ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں اور اللہ کے دین کے نفاذ کی کوششیں کرنے والے ہیں، اگر کسی ملک کے رہنے والے ان کو نکال باہر کریں گے تو وہ ملک والے بھی زیادہ دیر اس جگہ پہ نہیں ٹک سکیں گے۔ حکومتوں کے زوال کی ایک بہت بڑی داستان اور وجہ یہی ہے اور یہی رہے گی کہ جب بھی اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اللہ ان کے نظام کو لپیٹ دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر دست جس کے ذریعے سے اللہ کی مدد ملے گی اس کام کی آگے تلقین کی اور فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ ابھی فی الحال آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ کے دشمن آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، آپ اس کی خلاف کیا اپنی کارروائی کریں کہ جس سے آپ کو مضبوطی حاصل ہو؟ فرمایا نماز قائم کریں، اور نماز قائم کریں سورج کے ڈھلنے تک، الی غسق اللیل، اور رات تک، وقرآن الفجر، اور خاص طور پر فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی قرات جو ہے یہ ایسے وقت میں ہے کہ جس میں مجمع حاضر ہوتا ہے، مشہود حاضر ہونے کی جگہ کے وقت میں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس میں اللہ تعالیٰ نے 4 نمازوں کا ذکر کیا، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور غسق اللیل، رات کے چھانے تک یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ پھر قرآن الفجر، فجر کی نماز ایک بالکل الگ سی نماز ہے جو رات اور دن کے درمیانی حصے میں آ جاتی ہے، چونکہ طلوع صبح صادق کا جو وقت ہے یہ شرعی اعتبار سے دن کا وقت ہے اور عرفی اعتبار سے یہ رات کا وقت ہے۔ عرف کے اندر دن شروع ہوتا ہے جب سورج چڑھ جاتا ہے، اور شریعت کے اندر جب صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور روزہ شروع ہو جاتا ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے، شرعی دن یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جو فجر کی نماز ہے یہ من وجن رات کی نماز ہے، من وجن دن کی نماز ہے، یہ کچھ دن میں ہے کچھ رات میں، اس کو الگ بیان فرمایا، اور پھر ساتھ اس میں قرآن کی تلاوت کی کثرت کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی وجہ بتائی، فرمایا کانا مشہودا، یہ حاضری کا وقت ہے۔ کس کی حاضری؟ یا تو یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، فرشتے رات اور دن کی جو ڈیوٹی والے ہیں وہ عصر کے وقت میں اور فجر کے وقت میں جمع ہوتے ہیں، یعنی صبح فجر سے لے کر عصر تک ایک جماعت آ کر ڈیوٹی دیتی ہے، نامہ اعمال لکھتی ہے، منکر نکیر جو آدمی کے ساتھ لگے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، منکر نکیر تو قبر کے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین جو ہیں ان کی ایک جماعت جو ہے وہ صبح سے لے کر عصر تک رہتی ہے۔ عصر میں وہ بھی موجود ہوتے ہیں کہ دوسری جماعت جو رات والی ہے وہ آ جاتی ہے اور دونوں حاضر ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح فجر کا وقت جب ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ دن کی ڈیوٹی سنبھالنے والے فرشتے بھی آ چکے ہوتے ہیں اور رات والے ابھی گئے نہیں ہوتے، تو کانا مشہودا، یہ ان کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔
اس لیے فرمایا یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، اور تمہارا قرآن کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے یہ حاضری ہو، اور وہ جا کر یہ رپورٹ اللہ کے حضور پیش کریں کہ آپ کا بندہ اس وقت فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہا تھا، یہ حاضری آپ کی جو بن جائے گی تو اللہ کے ہاں آپ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نگاہ میں محبت سے دیکھے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ کانا مشہودہ، یہ حاضر ہونے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی حاضری کا یہ وقت ہے، آپ قرآن اس میں کثرت سے پڑھیں تاکہ میرے پیارے بندے جو غفلت کی وجہ سے نیند میں سوئے ہیں، بعد میں بیدار ہوئے، وہ بھی نماز کے اندر شریک ہو سکیں۔ اس کے لیے آپ قرآن کی تلاوت کو لمبا کر دیجئے۔ اللہ کو کتنا پیار ہے ان لوگوں سے جو غافل بھی ہیں لیکن نماز کی طرف آنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نماز کو لمبا کروا دیتے ہیں کہ آپ نماز لمبی کریں تاکہ وہ شامل ہو سکیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور فرمایا رات کے کچھ حصے میں تہجد بھی پڑھا کیجئے۔ یہ ایک اضافی عبادت ہے۔ اضافی عبادت یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض ہونے کی وجہ سے اضافی عبادت ہے، یا اضافی عبادت کا مطلب یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ 5 نمازیں تو فرض ہے اور تہجد ایک اضافی عبادت ہے، اس کا بھی خیال کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما کر امت کو بھی اس میں ترغیب دی گئی، اور فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ ایسی عبادت ہے کہ جس سے آپ کو مقام محمود ملے گا۔ مقام محمود ایک مقام اور رتبہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا رتبہ دیا جائے گا کہ آپ سارے اولین و آخرین کے لیے آخرت میں سفارش کریں گے۔ یہ مقام محمود ہے، اور اس کو مقام محمود اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں پر ایسی حمد و ثنا کروں گا جو اس سے نہ پہلے کسی نے کی ہے نہ آئندہ کوئی کرے گا۔ اس مقام کو اس وجہ سے مقام محمود کہا گیا۔ آگے ہجرت کی دعا سکھائی گئی، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب آپ میرا داخلہ بھی اچھائی کے ساتھ فرما دیجئے، اور میں جہاں سے نکلوں میرا خارجہ اور نکلنا بھی خیر اور بھلائی کے ساتھ فرما دیجئے، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنے خاص اپنی جناب سے ایسا اقتدار عطا فرمائیے جس میں تیری مدد شامل ہو۔ اب یہ اقتدار کی بھی دعا تھی، یہ مکہ سے نکلنے کی بھی دعا تھی، یہ مدینہ میں داخلے کی بھی دعا تھی، اور اس دعا کو اب آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کے لیے بنا دیا کہ آپ کوئی بھی نئی جگہ پہ جاتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، کوئی نئی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے اللہ میرا یہ کام شروع کرنا، اس میں داخل ہونا بھی خیر والا بنا، اس کام سے نکلنا بھی خیر والا بنا، اور اسی طرح مجھے اپنی جناب سے مدد عطا فرما کہ مجھے اس پر کام پر غلبہ حاصل ہو جائے، مجھے اس شہر پر غلبہ حاصل ہو جائے، میرے ہر کام کو بہتر بنا۔ گویا یہ دعا عمومی الفاظ کی وجہ سے عام ہے، ہر جگہ پہ مانگی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کے طور پر فرمایا قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آپ کہہ دیں کہ حق آن پہنچا ہے، باطل مٹ گیا ہے۔ حق دنیا میں جب آ گیا ہے تو باطل مٹ گیا ہے۔ کیوں؟ حق کے آنے سے ہی باطل مٹ کیسے گیا؟ حق کی مثال روشنی کی سی ہے، باطل کی مثال اندھیرے کی سی ہے۔ جب آپ کسی جگہ پہ بھی روشنی کر دیں گے تو اندھیرا چھٹ جائے گا، اندھیرا کا پھر کام نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا حق و باطل دونوں ایک جگہ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کہیں پہ حق ہے تو پھر باطل نہیں ہوگا، اور اگر باطل آیا ہے اور حق نے وہاں پہ صدا نہیں لگائی ہے تو پھر وہ باطل و اندھیرا ہی رہے گا، وہاں پہ اندھیرے سے روشنی نہیں آئے گی۔ فرمایا ان الباطل کان زہوقا، باطل چیز یہ ایسی ہے جو مٹنے والی اور ختم ہونے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کے اندر سے بت گرا رہے تھے تو ساتھ یہ آیت پڑھ رہے تھے جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام نے دراصل اسی آنے والے وقت کی پیشن گوئی کے طور پر یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی تھی، تو آپ نے اس موقع پر پڑھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آگے فرمایا ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کے بھی، یہ قرآن سراپا شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ شفا کس بات کے لیے؟ اولین درجے میں تو یہ روحانی امراض کے لیے شفا بن کر آیا ہے، لیکن ثانوی درجے میں جسمانی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے شفا عطا فرماتے ہیں، اور یہ مومنوں کے لیے تو سراپا رحمت ہے۔ لیکن ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالموں کے حصے میں قرآن سے سوائے نقصان و خسارے کے اور کچھ نہیں آتا۔ قرآن تو اللہ کی رحمت کی بارش کی طرح ہے، بارش زمین کے ہر حصے میں آتی ہے، زرخیز علاقہ اس سے رویدگی اور تر و تازگی لیتا ہے اور اس سے فائدہ ہو جاتا ہے اس کو، اور جو بنجر بے آباد و سنگلاخ زمین ہوتی ہے، چٹیل میدان ہوتا ہے، اس پہ بارش برس جاتی ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پہ بھی اگر اگتا ہے کچھ تو جھاڑ جھنگاٹ کانٹے دار جھاڑیاں اگتی ہیں جو اور زیادہ تکلیف دہ بنتی ہیں۔ اسی طرح کافروں پہ بھی رب کی رحمت بارش قرآن ہوتا ہے لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ ضد میں آ کر اور زیادہ
ہدایت سے دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ لوگوں کو کہہ دیں ہر ایک اپنی اپنی سطح پہ کام کرے، اور اس کام کرنے کے نتیجے میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہے۔ پھر اللہ جانتا ہے کون ہدایت کے راستے پر اور کون غلط ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح کے سوال کے بارے میں فرمایا یسألونک عن الروح، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، روح کیسی ہے، کیا چیز ہے، کس سے بنی ہے۔ آپ ان کو جواب دے دیں قل الروح من امر ربی، آپ ان کو کہہ دیں کہ روح ایک رب کے حکم کا نام ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں جو کچھ علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے، لہٰذا اس تھوڑے علم کے ساتھ تم روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیے ایک جسم کی حقیقت ہے کہ جسم کیسے بنتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ مشاہدہ انسانوں کے سامنے ہے، اور انسان جسم کے بننے کے حوالے سے اس کے مختلف مدارج کے بارے میں اپنی ناقص معلومات کے مطابق کچھ نہ کچھ جانتے ہیں کہ جسم کیسے بنتا ہے، لیکن روح کیسے بنتی ہے اس بارے میں انسان بالکل کچھ نہیں جانتے، اور نہ ہی روح کی کثافت اور اس کی جسامت کے بارے میں انسان زیادہ جان سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اتنی سی بات بتائی کہ یہ سمجھ لو کہ روح امر ربی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، روح پیدا ہو جاتی ہے۔ کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کا جسم کیسا ہے، وہ کس مٹیریل کی بنی ہوئی ہے، فرمایا یہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس جو علم ہے، ظاہر ہے کہ کچھ علوم کے سیکھنے کے لیے کچھ اس کے مبادیات چاہیے ہوتے ہیں، کچھ اس کی ابتدائی باتیں معلوم ہوتی ہیں، پھر آگے چل کر اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ جیسے کہ تمام علوم کے بارے میں ہے، میڈیکل کا علم ہو، میتھ کا علم ہو، تو اب ریاضی جاننا ہے تو اس کے لیے بیسک ریاضی کی جو بنیادی چیزیں ہیں، گنتی آتی ہو، اس کو کچھ پہاڑے ٹیبلز کا پتہ ہو، کچھ اور چیزوں کا پتہ ہو، تو پھر آگے اس کے لیے ریاضی آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح میڈیکل سائنس ہے یا اور بھی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ان کی کچھ بیسک و بنیادیں ہوتی ہیں، اور پھر اس سے آگے چل کر اس کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا روح بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی بیسک بنیادی تعلیمات بھی تم نہیں رکھتے، اس وجہ سے تمہیں اس کی حقیقت نہیں بتائی جاتی۔ اتنا ہی یاد رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہتے تو آپ سے یہ وحی لے لیتے، اور پھر ہم نہ دیتے تو بھلا آپ یہ وحی کہاں سے لا سکتے تھے۔ یہ دراصل آپ کو کہہ کر منکرین کو، مخالفین کو سنانا مقصود ہے کہ یہ وحی اللہ کی جانب سے آتی ہے، اور یہ جوابات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ چونکہ روح کا سوال بھی معاندانہ اور ضد کی طور پہ کیا گیا تھا کہ اگر یہ جواب دے لیں گے تو سچے نبی ہیں، اگر نہیں دے پائیں گے تو پھر اپنی طرف سے کچھ بنائیں گے، کوشش کریں گے، تو سمجھا جائے گا کہ یہ جھوٹے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کا یہ جواب دینا یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کی طرف جو وحی کی گئی یہ رب کی رحمت ہے، اور آپ پر رب کا بہت بڑا عظیم فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع بہ موقع آپ کو ان سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ اور آپ ان کو کہہ دیں کہ سارے جن و انس مل جاؤ اور اس قرآن جیسی ایک مثال بنا کر، ایک کتاب بنا کر لے آؤ، اور وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سارے بعض کے مددگار بھی بن جائیں تو یہ قرآن جیسی کلام نہیں بنا سکتے۔ اور اس قرآن میں ہم نے پھیر کر ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں کہ شاید لوگ اس بات سے سمجھ جائیں، اور لیکن یہ لوگ کسی طرح سے بھی ماننے والے نہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اب یہ قرآن سے نصیحت لینے کی بجائے اور سوال شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ نبی ہیں ہم آپ پر تب یقین کریں گے کہ آپ زمین کے اندر جو ہے چشمے جاری کر دیں، اور چشمے نکال کر پھر آپ کے پاس انگوروں اور کھجوروں کے باغات ہونے چاہیے، ان کے اندر بھی نہریں جاری ہوں، یا آپ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں، جیسے کہ آپ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ تم پر کوئی آسمان سے ٹکڑا گرے گا اور عذاب آ جائے گا، یا آپ فرشتوں کو لے آئیں اللہ کے، یا اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیں، یا آپ ایسا کریں کہ آپ سیڑھی لگائیں اور آسمان پہ چڑھ جائیں، اور آسمان پر چڑھنا بھی ہمیں یقین نہیں آئے گا، آسمان سے کوئی کتاب بھی ہمارے لیے لے آئیں تو پھر ہم یقین کریں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کو ایک ہی جواب دے دیں، سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، سبحان ربی۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب ان تمام باتوں کو پورا کرنے میں عاجزی سے پاک ہے، اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، لیکن هل كنت الا بشر رسولا، میری حیثیت کیا ہے، میں تو صرف ایک بشر اور رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں خدائی کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں تمہیں چشمے جاری کر کے دکھاؤں، نہریں جاری کر کے دکھاؤں، باغ لگا کے دکھاؤں، اور جو ہے سونے چاندی کے محلات دکھاؤں، اور میں تمہارے لیے آسمان سے کوئی کتاب لا کے یہ تو خدائی کام ہے، یہ خدائی صفات ہیں، میں نبی و رسول ہوں، میں نے رسالت کا دعویٰ کیا اور تم مجھ سے دلیل خدائی دعوے کے مطابق مانگ رہے ہو۔ میں نے ایسا نہیں کہا ہے کہ میں تو الہ و خدا بن چکا ہوں لہٰذا میں جو چاہوں کر دکھاؤں،
میں نے تو یہ نہیں کہا، میرا دعویٰ ہے میں بشر ہوں اور رسول ہوں، اللہ کا پیغام لاتا ہوں۔ اب تمہیں جو پیغام چاہیے، جو تم اللہ کی تعلیمات چاہتے ہو، وہ مانگو مجھ سے، میں اس کے بارے میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا۔ لوگوں کو ہدایت سے رکاوٹ اور کوئی نہیں بنی سوائے اس بات کے کہ وہ کہتے ہیں اچھا کیا بشر کو اللہ نے رسول بنا دیا؟ رسول بنانا تھا تو فرشتہ ہوتا۔ اللہ فرماتے اگر زمین میں فرشتے اطمینان کے ساتھ بس رہے ہوتے، رہ رہے ہوتے، تو ہم ضرور فرشتہ ان کی طرف بھیجتے نبی بنا کر۔ جب زمین پہ بشر بستے ہیں، انسان بستے ہیں، تو ان کو نمونہ بھی انسان چاہیے، جو انسان کھاتا پیتا چلتا پھرتا سارے کام کرتا ہوگا، تو وہی ان کے لیے نمونہ بنے گا۔ لہٰذا یہ ان کی محض ضد اور درمی ہے۔ باقی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہدایت اور گمراہی ہے، لہٰذا اس بات کو اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، اور جن کی قسمت میں گمراہی ہے تو یقیناً وہ گمراہ ہو کر رہیں گے اور وہ جہنم تک پہنچ کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ۔ فرمایا کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ہے، وہ قادر ہے کہ اس جیسی اور زمین و آسمان بنا دے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اس نے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا برابر شک نہیں۔ فابى الظالمون الا کفورا۔ فرمایا پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پہ راضی نہیں، یہ پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ ارے آسمان زمین کو جس نے بنا دیا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک اور آسمان و زمین بنا دے؟ جس نے آسمان زمین جیسی بڑی مخلوق بنا دی ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ میرے جیسا ایک چھوٹا سا انسان دوبارہ بنا دے؟ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق۔ فرمایا آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر تم رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس کے خرچ ہو جانے کے خوف کی وجہ سے اس کو ہاتھ بھی نہ لگاتے۔ یعنی رب کے رحمت کے خزانے اگر تمہارے والے کر دے تو تم تو اس کے ختم ہونے کے خوف سے خرچ ہی نہیں کرو گے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے خزانے لٹائے چلے جا رہے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل۔ انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے پاس بچت زیادہ رکھنا چاہتا ہے، اسٹاک رکھنا چاہتا ہے، یہ آگے اس کو لگانا نہیں چاہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کے رحمت و فضل ہے کہ وہ اپنے خزانوں کو لٹائے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والے یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر آپ نبی اور رسول ہیں تو پھر نبوت اور رسالت تو کسی مالدار پر آنی چاہیے تھی، سردار کے پاس ہوتی، وہ سردار ہوتا، ہم اس کے پاس جاتے، وہ ہمیں کچھ دنیا کے چیزیں اور منافع بھی اس سے ہمیں ملتے۔ تو یہ جو مکہ کے ابو طالب کے یتیم بھتیجے پہ نبوت اور رسالت آ گئی تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں اگر تمہارے پاس دنیا کی رحمت کے خزانے ہوتے تو تم تو اس کو خرچ نہ کرتے، اور تم چاہتے ہی ہو کہ نبوت اور رسالت تمہارے ہاتھ میں دے دیں کہ تم کس کو نبی سلیکٹ کرتے ہو اور کس کو نبی بناتے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے اگر ادنا چیز جس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی حیثیت نہیں ہے وہ تمہارے سپرد نہیں کیا ہے، تو وہ اللہ بھلا اپنی نبوت جیسا خزانہ تمہارے حوالے کیسے کر دے کہ تم جس کو سلیکٹ کرو اور جس کو مناسب سمجھو اس کو نبی اور رسول مان لو اور پھر اس کو اقتداء شروع کر دو؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان تو ہے ہی بڑا تنگ دل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دیں۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل والوں سے پوچھ لو۔ اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اور پوچھ لو بنی اسرائیل کی تاریخ سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان نشانیوں کو لے کر آئے تو فرعونیوں کو اس کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ اے موسیٰ ہم تو دیکھتے کہ تم تو جادو زدہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو 9 نشانیاں لے کر رب کی قدرت کی نشانیاں لے کر آئے یا 9 احکام لے کر آئے، بعض مفسرین نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا ہے جو کہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 آیات کی تشریح میں یہ فرمایا کہ 9 نشانیوں سے مراد 9 احکام تھے اللہ کے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے کہ شرک نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا دلوانے میں پیش نہ کرنا، جادو نہ کرنا، سود نہ کھانا، پاک دامن عورتوں پہ بہتان نہ باندھنا اور جہاد میں پیٹھ دے کر بھاگنا مت۔ یہ 9 نشانیاں، 9 احکام تھے جن کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی قوم کو بتائیے۔ تو قوم نے اس ماننے سے انکار کر دیا، خصوصاً فرعونیوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے،
یا 9 نشانیوں سے مراد 9 معجزات ہیں، عصا ید بیضا کے معجزہ، اور اس کے علاوہ وہ نشانیاں جن کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے ان پر طوفان، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی پھلوں کی کمی کا عذاب، اور کبھی جو ہے خون کا عذاب، ان پر مختلف عذابات، جوؤں کا عذاب وغیرہ بھیجے، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی اس اعتبار سے تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب ٹلتے رہے۔ یہ 9 آیات تھی، نشانیاں تھیں، تو ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ نہیں مانے ہیں۔ تو اب موجودہ لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور آپ کے معجزات کا انکار کرتے ہیں تو فرمایا آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ضد اور ترمی کا ذکر کیا، اور انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، تو اے پیغمبر وبالحق انزلنا وبالحق نزل، حق کے ساتھ ہم نے اس کو بھی اتارا تھا اور حق کے اوپر آپ کی کتاب کو بھی اتارا ہے، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو رسول اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، آپ بشارت سنانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، آپ کا مقصد یہ ہے۔ وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث، یہاں سے ایک اور سوال کا جواب ہے جو مشرکین کی طرف سے تھا کہ اگر یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے تو اس کتاب کو اکٹھا کتابی شکل میں اللہ نے کیوں نہیں اتار دیا، تھوڑے تھوڑے واقعات، تھوڑی تھوڑی آیتیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے ہیں اس لیے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھ سکو، اور ہم نے اسے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ لوگ اس پر اس کے واقعات کے مطابق ایمان لا سکیں، اور موقع بموقع ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جا سکے۔ تو گویا کتابی شکل میں اکٹھا اس کا آنا اور اکٹھا سارے پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے چونکہ اس کو عمل کی کتاب بنایا تھا، یہ کوئی سلیبس اور نصاب نہیں تھا اکٹھا دے دیا آپ پڑھتے رہو آہستہ آہستہ، نہیں، موقع بموقع جیسا واقعہ پیش آیا، معراج کا واقعہ پیش آیا اس کے مطابق آیتیں نازل ہو گئیں، ہجرت کا واقعہ پیش آیا اس کے مطابق آیتیں نازل ہو گئیں، جہاد کے واقعات پیش آئے ان غزوات کے مطابق تعلیمات آ گئیں۔ تو موقع بموقع اللہ کی تعلیم کا آنا تربیت کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، یاد رکھنے میں آسانی پیدا کرتا ہے، پھر ان واقعات و حالات سے اس کتاب کو سیکھنے اور سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ جنہوں نے ماننا ہے انہوں نے اس کو تھوڑا تھوڑا اترنے پر بھی مان لینا، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ کٹھی کتاب بھی نہیں مانے، جیسے کہ بنی اسرائیل نہیں مانے۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا اور وہ واقعی راست باز بھی تھے، وہ تو اس کتاب کی آیتوں کو سنتے ہیں تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے اور اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کے اس کتاب کا اقرار کرتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے اور جو عدل و انصاف کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے قرآن کو پڑھا، فوراً اس کو مان گئے کہ واقعی یہ وہی عظیم کتاب ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا نبی آخر زمان کی تشریف آوری کا، اور ان پر قرآن کے نزول کا جو اللہ کا وعدہ تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ فرمایا یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، ان کی خشوع میں اور اضافہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے اور روتے ہوئے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور یہ آیت سجدہ بھی ہے، جب آیت سجدہ کی تلاوت کی جائے عربی زبان میں پڑھی جائے تو پھر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، لہٰذا سجدہ کر لیا جائے۔ البتہ ترجمہ صرف پڑھا جائے یا دل میں یا زبان ہلائے بغیر اس کو دل میں پڑھا جائے تو پھر سجدہ واجب نہیں ہوتا، اور چاہے کتنی بار اس آیت کو ایک ہی آیت کو ایک جگہ پہ پڑھا یا سنا جائے تو بار بار پڑھنے سننے کے باوجود ایک مجلس میں ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، بار بار پڑھنے سے زیادہ سجدے نہیں ہوتے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اعتراض تھا کہ جب مشرکین نے رحمان کا نام سنا اور مسلمانوں کو دیکھا کہ مسلمان اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، تو وہ تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں، ہمیں کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو اور خود مانگ رہے ہیں رحمان سے الگ، اللہ سے الگ، دو خدا بنائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، فرمایا کہ بھئی ذات تو ایک ہی اللہ کی ہے، اسی کا نام اللہ بھی ہے، اسی کا نام رحمان بھی ہے، اور اللہ کے اس کے علاوہ بھی بہت پیارے پیارے نام ہیں، کسی نام سے بھی پکارو تو اللہ ہی کو پکارا جائے گا، لہٰذا اس بات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، رحمان کو پکارا جائے اللہ کو، یہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ سے اس پکارنے میں توحید میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور پھر نماز میں قرآن کے پڑھنے کے حوالے سے تعلیم دی گئی کہ آپ نماز میں درمیانی قرات کے ساتھ پڑھیں، میانہ روی ویسے بھی بہتر ہے، اور بلند آواز سے پڑھنے کے نتیجے میں کفار کو جو موقع ملتا تھا مذاق اڑانے کا اس سے بھی بچت ہوگی۔ آپ میانہ روی کے ساتھ تلاوت کیجئے اور اللہ کا شکر بجا لائیے، اس بات پر شکر کریں کہ اللہ کی اولاد نہیں، شکر کریں اس کا شریک نہیں، شکر کریں اس کا کوئی میتی اور ہمسر نہیں، اور اس کی تکبیر اور بڑائی ایسے بیان کیجئے جیسے بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اور اس میں یہ جو فرمایا کہ شکر کریں اس ذات کا اور پاکی بیان کریں اس ذات کی اور حمد کریں کہ جس کا بیٹا نہیں، سلطنت میں کوئی شریک نہیں، اس کی کمزوری میں اس کا کوئی حمایتی مددگار نہیں۔ کیونکہ اللہ کی اولاد ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے خزانے اولاد کے لیے پہلے جمع کرتے، جیسے انسان کرتا ہے کہ بھئی پہلے میرا سب کچھ میری اولاد کے لیے، کچھ بچے یا زائد ہو تو چلو دوسروں کو بھی دے دو۔ اسی طرح اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو آدھا حصہ وہ لے جاتا، پھر باقی حصوں میں سے آپ کو کچھ ملتا۔ اگر اللہ کا کوئی حمایتی و مددگار ہوتا، اللہ پہ کسی کا احسان ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کی احسان کے ممنون ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ پہلے اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے میں اپنی نعمتیں اس کی قدموں میں رکھتے اور پھر جو بچتا وہ تمہیں ملتا۔ شکر کرو، اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی حمایتی نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اس سے اللہ کے خزانے تمہارے لیے ہی اللہ رب العزت نے متعین کر دیے، تو اس پر اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اگلی سورۃ الکہف ہے۔ سورہ کہف جو ہے یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی شان نزول کے بارے میں فرمایا کہ کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس بھیجے، اور جو تورات و انجیل کے عالم تھے ان سے پوچھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سمجھنے کے لیے کیا سوال کریں۔ یہودی علماء نے کہا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کرو، اگر وہ اس کا صحیح جواب دے دیں اور آپ ان کی بات سمجھ میں آ جائے تو پھر سمجھنا کہ نبی ہیں، اگر جواب نہ دے سکیں تو پھر سمجھنا کہ نبی نہیں۔ ان 3 سوالوں میں 2 سوال اس صورت میں، ایک تو یہ کہ غار والوں کے بارے میں آپ کیا جانتے، جو نوجوان غار میں چھپے تھے اور لمبا عرصہ تک وہاں رہے تھے، ان کے بارے میں آپ کیا جانتے۔ دوسرا اس شخص کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جس نے مشرق سے مغرب تک سفر کیے تھے، پوری دنیا کو اس نے جو ہے وہ اپنا راہ گزر بنایا تھا، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ یہ 3 سوال تھے۔ روح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا، اور یہ 2 سوال کہف کے بارے میں، اصحاب کہف جن کو کہا گیا، غار والوں کے بارے میں، غار میں چھپنے والے، اور دوسرا جو شخص مشرق مغرب تک سفر کرے گا جس کا ذکر آ رہا ہے اس صورت میں، ذی القرنین، تو ان کے بارے میں چونکہ سوال پوچھا گیا اس لیے پوری سورہ کہف اس بارے میں نازل ہوئی۔ اور سورہ کہف کے اندر بنیادی طور پر بڑی جو بات ہے وہ یہ 3 واقعات ہیں۔ ایک اصحاب کہف کا واقعہ، دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ، اور تیسرا ذی القرنین کا واقعہ۔ درمیان میں کچھ اور باتیں بھی اللہ کی توحید و وحدانیت کے دلائل سے متعلق اور کچھ مثالیں اور قصے بھی ہیں، ان سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو اصحاب کہف کے بارے میں یہ ہے، اللہ رب العزت نے یہاں شروع میں عیسائیوں کی تردید کی اور ان کے اللہ کی اولاد کے ماننے کے بارے میں اللہ نے نفی فرمائی کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے زمین و آسمان کو بسایا اور ساری چیزوں کو اس لیے بسایا لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ یوں شروع کیا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجب، کیا تمہارا خیال ہے، پوچھنے والوں کیا تمہارا خیال ہے کہ اصحاب کہف، غار والے اور رقیم والے، یہ بہت بڑی نشانیوں میں سے کوئی عجیب ترین چیز ہے؟ ارے اللہ کے عجائبات تو اس سے بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اللہ کے عجیبت کے قصے جو ہیں وہ اس سے بڑے عجائب سے لبریز ہیں، اور یہ تو ہمارے لیے کوئی عجیب بات ہے ہی نہیں ہے کہ جس کو تم بہت عجوبہ سمجھ رہے ہو۔ اصحاب کہف کو تو غار والا ہونے کی وجہ سے کہا گیا، رقیم کیوں کہا گیا اس کے بارے میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں ان کو رقیم کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ رقیم غار کے نیچے ایک وادی کا نام تھا، اس وجہ سے ان کو رقیم کہا گیا، اصحاب رقیم۔ اور دوسری وجہ رقیم تختی کو کہتے ہیں جس پر ان کے نام کو نندہ کر کے بادشاہی خزانے میں رکھا گیا تھا، اس وجہ سے ان کو اصحاب رقیم کہا گیا۔ یا اس پہاڑ، جس پہاڑ میں یہ غار واقع ہے اس کا نام رقیم تھا، اس وجہ سے ان کو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کہا گیا۔ یہ غار کہاں پر ہے اس کے بارے میں بھی قدیم و جدید مختلف جو ہے آراء ہیں، یا تو یہ ترکی کے اندر ہے اور یا یہ اردن کے اندر ہے، دونوں قسم کے روایات ملتی ہیں کہ اردن کے شہر عمان کے قریب یہ غار ہے جس کے بارے میں اصحاب کہف کا یہ غار کہا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یاد کرنے کے قابل اذ اول فتیۃ للکہف، جب چند نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور وہ اپنے رب کو پکار رہے تھے، یا اللہ اپنی رحمت ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہمارے لیے ہماری راستے کو آسان کر کے ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی اور ان کو کئی سال تک اس غار میں سلائے رکھا، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو بیدار کیا، لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ ہم جانچ سکیں کہ ان میں سے کون ہے جو ان کی صحیح مدت کا اندازہ لگاتا ہے۔
یہ تو اس پورے واقعہ کا ایک اجمالی خلاصہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو اس کا ٹھیک ٹھیک واقعہ سنائیں گے۔ جو اب تک باتیں پھیلی ہوئی ہیں لوگوں کے درمیان، یا اہل کتاب نے اس واقعے کو جو کچھ پڑھا سنا ہوا ہے، وہ کئی باتیں اس میں اپنی طرف سے ملاوٹ والی ہیں، ہم اس کا صحیح صحیح واقعہ سنائیں گے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اللہ فرماتے ہیں یہ چند نوجوان تھے اور وہ لوگ اللہ پہ ایمان لائے تھے، وزدناہم ھدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں خوب ترقی دی ان کو، کیونکہ یہ ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے تھے اور ایسے معاشرے میں تھے جہاں شرک کا دور دورہ تھا اور مشرک بادشاہ ان کے اوپر مسلط تھا، جس بادشاہ کے مختلف نام ذکر کیے گئے۔ بعض حضرات نے اس کا نام دقیانوس بھی ذکر کیا گیا اس سکے کی وجہ سے، اور دقیانوس کا لفظ پرانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو دقیانوس بادشاہ جو تھا یہ مشرک تھا اور لوگوں کو شرک پر مجبور کرتا تھا، صرف یہ نہیں کہ دعوت دیتا تھا بلکہ مجبور کرتا تھا، اور شرک کی خلاف ورزی کرنے پر قتل بھی کرا دیتا۔ یہ نوجوان جو ہیں یہ بعض وزراء و سفراء کی اولادیں تھیں، اور ان کے اندر انقلابی روح پیدا ہوئی کہ انہوں نے کہا ہم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے بالکل عقل کے اور مذہب کے خلاف ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے، اس بات پہ پکا کر دیے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب تو آسمان و زمینوں کا رب ہے، لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، ہم تو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بہت زیادتی کریں گے۔ لہٰذا یہ بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے۔ بادشاہ نے ان کے معاملے کو مؤخر کرتے ہوئے کہا کہ سوچ سے بچار کر لو، میں تمہیں اس کے لیے موقع دیتا ہوں، اور اگر تم لوگ باز نہ آئے تو تمہیں سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے سوچ و بچار کا یہ موقع پاتے ہی اپنے آپ کو وہاں سے غائب کرنے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے اور ایک غار میں جا کے پناہ لے لی، اور اس غار میں پناہ لیتے سوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی نیند سلا دیا، یہاں تک کہ یہ 309 سال تک سوئی رہے۔ اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ فرماتے کیسے ہم نے اپنی رحمت ان پہ نچھاور کی، کیسے ان کو سلایا، ان کی کروٹیں بدلی ان کے لیے، اور وہاں پہ جو سازگار ماحول کیسے فراہم کیا۔ ترشمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تقرضہم ذات الشمال، تم دیکھو گے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہونے کے وقت ان کے دائیں جانب سے گزر جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان کے بائیں جانب سے گزر جاتا ہے، اور یہ اس غار کے بالکل وسط میں موجود تھے۔ سخت گرمی بھی ان کو نہیں پہنچی اور دھوپ کی کچھ شعاعیں بھی ان کو پہنچتی رہیں، جس سے مناسب ٹمپریچر اور ان کو جو ہے وہ مناسب فضا بھی ملتی رہی تاکہ یہ زندہ رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کون گمراہ کر سکتا، لہٰذا اللہ نے ان کی ہدایت کو بحال و برقرار رکھنا تھا، اور فرمایا کہ اے مخاطب تم دیکھو گے کہ تمہیں یوں لگے گا یہ بیدار پڑے ہیں چونکہ کروٹیں بدل رہے ہیں، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے، نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے دائیں بائیں، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اس غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ایسے بیٹھا تھا جیسے کوئی چوکیدارہ کرنے والا کتا بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی یہ نیند طاری رہی، اور اگر کوئی شخص اس طرف جھانک لے تو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جائے۔ اتنا خوفناک وحشتناک ہم نے ان کا یہ منظر قائم کر دیا کہ اتنے عرصے کے دوران ایک غار والا وہ جگہ جو بالکل آمدرفت کی جگہ تھی وہاں کوئی آیا کیوں نہیں، فرمایا اتنا ڈرونا اس کو بنا دیا تھا کہ کوئی اس طرف جاتا تھا ڈر کے مارے پیچھے بھاگ جاتا تھا، ادھر جاتا ہی کوئی نہیں تھا۔ اس طرح ہم نے ان کو جب زندہ کیا تو ان میں سے بعضوں نے بعض سے سوال کیا اچھا ہم کتنا عرصہ یہاں سوئے ہیں، اٹھ کر کہنے لگے ہم کتنا عرصہ رہے ہیں، کہنے لگے شاید دن یا دن کا کچھ حصہ، پورا دن رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ، اگر دن کے اگلے حصے میں سوئے تھے اب عصر کا وقت ہو گیا تو کہتے ہیں دن کا کچھ حصہ ہی ہوا ہے، یا یوں لگا کہ بھئی شاید کل ہم سوئے تھے اور آج ہم بیدار ہو گئے تو شاید پورا دن۔ پھر کہنے لگے ربکم اعلم بما لبثتم، بھائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں، جاؤ ذرا جلدی سے کھانا لے آؤ، بھوک بڑی لگی ہے، یعنی اٹھتے ہی بھوک کا احساس ہوا، اتنا عرصہ پہلے بھوک نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اب جب ان کو مادی جہان میں بیدار کر دیا تو بھوک لگی، بھوک کے لیے کھانے لانے کو بھیجا، اور اس کو تاکید کی کہ دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے، چھپ کر جانا اور چھپ کے خفیہ سے کھانا لے آنا۔ جب یہ شخص کھانا لینے جاتا ہے جس کا نام تملیخہ ذکر کیا گیا، تو یہ بڑے خفیہ طریقے سے ہوٹل والے سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے کھانا دے دو اور یہ سکہ لے لو۔ وہ سکہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، یہ اب کہاں سے لے آیا ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے تمہیں کوئی دفینہ و خزانہ ملا ہے، یہ بتا کہاں سے لایا تو؟ وہ پکڑ لیتا اس کو، بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں کہ اس کو کوئی خزانہ ملے، کہا خزانہ نہیں ہے یہ تو ہمارے سکہ ہے۔
نے کہا کیا مطلب؟ کہا میں تو ابھی اٹھ کے جا کے آیا ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ یہ سارا زمانہ کیوں بدل گیا؟ اس پر بات کھلی کہ یہ تو لوگ 300 سال سے سو رہے تھے اور اب اللہ نے ان کو بیدار کیا۔ وقت کا بادشاہ اس وقت کا موحد تھا، حالات بدل چکے تھے، اور وہ دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسا واقعہ پیش کر دے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین آ جائے، اور اللہ نے اس کی یہ دعا پوری کرتے ہوئے ان کو اس وقت بیدار کیا۔ جب لوگوں کو ان کے بیداری کا پتہ چلا، سب لوگوں نے ان کا بہت عزت و اعزاز و اکرام کیا۔ انہوں نے کہا ہم تو اسی غار میں ہی رہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں موت دے دی، پھر ان کو وہیں قبریں بنائی گئیں۔ لوگوں نے اس پر یہ چاہا کہ ہم ان کی کوئی یادگار بنائیں، کوئی عمارت تعمیر کریں ان پر، تو ان کو تعمیر کرنے میں پھر یہ سوجی کہ ہم ان کے ساتھ ہی ایک مسجد بنا دیتے ان کی یادگار کے طور پر۔ چنانچہ مسجد تعمیر کرنے پر اتفاق ہوا، جس کا یہاں ذکر ہے کہ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مسجد بنائے جانے کا ضرور ذکر کیا ہے، لیکن اس سے اس بات کی تائید نہیں فرمائی ہے کہ اب بعد والے لوگ بھی اپنے مرنے والوں پر مسجدیں بنائیں، مقبرے بنائیں، اس کی تعمیر کریں۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ قبروں کے اوپر مسجدیں نہ بناؤ، قبریں پر مسجدیں بنانے، مقبرے بنانے سے منع کیا ہے، لہٰذا اس سے یہ دلیل نہیں ملتی۔ البتہ یہ ایک وقوع ہے جو واقعہ پیش آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ مسجد بنائی گئی۔ پھر ان میں اس بارے میں اختلاف ہوا کہ اچھا یہ لوگ کتنے تھے، بعد والے لوگوں میں اختلاف ہوا یہ کتنے لوگ تھے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، لوگ ان قریب یہ کہیں گے یہ 3 بندے تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے یہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا۔ اللہ سارے اقوال کو ذکر کر کے فرماتے ہیں رجما بالغیب، یہ اندھیرے میں پتھر پھینکنے والی بات ہے، ان میں سے کوئی بھی بات سچی نہیں۔ ویقولون سبعۃ وثامنہم کلب، اور کچھ لوگ جو محققین ہوں گے وہ کہیں گے 7 تھے، 8واں کتا تھا، اور یہی بات سچی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ربی اعلم بعدتہم، آپ ان کو کہہ دیں بے شک میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی کتنی حقیقی تعداد تھی، اور وما یعلمہم الا قلیل، باقی لوگوں کو بہت تھوڑوں کو پتہ ہے کہ ان کی صحیح تعداد کیا تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان تھوڑوں میں میں بھی ہوں، اور وہ تعداد یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہے، لہٰذا اب تم اندھیرے میں تیر نہ چلاؤ، اللہ نے جو بات بتا دی اسی پہ یقین کر لو۔ اگلی آیات میں یہاں پہ یہ سورہ کاف کا یہ واقعہ ختم ہوتا ہے، اور اس میں اصل میں بتانا یہ مقصود تھا کہ اس مادی جہان میں لوگ جب اللہ کی پرستش کو رکوا کر اور غیر اللہ کی پرستش کروانا چاہتے ہیں تو روحانیت والوں کو بھی اللہ تعالیٰ فتح دیتے ہیں، غلبہ دیتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو اللہ نے غلبہ دیتے ہوئے ان کو ایک ایسی جگہ پہ محفوظ کر دیا کہ مادیت والے ان تک نہیں پہنچ پائے۔ مادیت اور روحانیت کا آپس میں ٹکراؤ ہمیشہ سے رائے ہمیشہ رہے گا۔ سورہ کہف کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ روحانیت ہمیشہ مادیت پہ غالب آئی ہے اور آئندہ بھی آئے گی، اور جو لوگ روحانیت کا غلبہ چاہتے ہیں وہ سورہ کہف کو غور سے پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، اور اس پر عمل بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو روحانیت کا غلبہ دیں گے۔ یہ واقعہ یہاں پہ پورا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے نبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی کام کرنے کے بارے میں یہ مت کہیے کہ میں یہ کل کروں گا، بلکہ ساتھ کہیں انشاءاللہ۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا سوال کیا گیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور کل کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، جس کی وجہ سے کئی دن تک وہی رکی رہی، اور پھر اللہ نے یہ تنبیہ کی اور اس کے بعد وہی اتری اور ان کو اصحاب کہف کا واقعہ سنایا گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام، معجزانہ کلام یہ ظاہر فرمائی کہ جو تاریخ کو جانتے نہیں ہیں وہ ایسے تاریخی واقعات کو اس کی حقیقت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ بیان کرنا دلیل ہے آپ کے نبی اور رسولوں نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ بھی مشرکین کے ایک سوال کے جواب میں آیتیں نازل ہوئیں۔ مشرکین کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات تب مانیں گے کہ جب آپ ہمیں علیحدہ سے ٹائم دیں، ہم چونکہ بڑے لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، آپ ایک ہمارے لیے ماحول پیدا کریں، ایک VIP قسم کا ماحول ہو، اور اس میں آپ صرف ہمیں بٹھائیں، آپ کے یہ غربا، فقراء، صحابہ جو آپ پر ایمان لانے والے یہ اس میں نہ بیٹھیں، یہ ہمارے پاس بیٹھنے کے لائق نہیں، آپ ان کو الگ کریں، ہمیں الگ سے بات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ جو صبح شام ہمیں پکارتے ہیں اور مخلص ہیں، یہ غریب صحابہ، انہی کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بٹھائے رکھیں۔ اگر آپ ان کو ہٹا دیں گے اور آپ ان مالداروں کو اپنے پاس جگہ دیں گے تو دنیا یہ کہے گی کہ شاید آپ بھی مالداروں کی رعایت کرنے کی وجہ سے مال کے دل دادا تھے اور آپ نے دنیا کی طرف اپنا رخ پھیر لیا۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کہا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا دار تھا،
ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں، واتبع ہواہ، اور اپنے خواہشات کے یہ پجاری ہیں، وکان امرہ فرطا، اور ان کا معاملہ حد سے بہت بڑا ہوا ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا آپ ان کی باتوں میں آ کر خواہ مخواہ ان لوگوں کو جو حضرات صحابہ ہیں ان کے دل تنگ ہوں گے اور ان کے دل چھوٹے ہوں گے، ان کو تکلیف ہوگی، تو آپ ان کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، جو طالبین حق ہیں، جو حق کے سچے طالب ہیں، ان کو ہٹا کر، اور جو طالب بھی نہیں ہیں، غیر طالب ہیں، جن کے اندر فائدے ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے، آپ ان کو قریب کر دیں گے تو یہ ایسے ہوگا کہ یقینی نفع کو چھوڑ کر اور ایسا نفع جس کے بارے میں شک ہے کہ شاید فائدہ ہو جائے، تو شاید فائدہ کے پیچھے نہ جائیں، جو یقینی فائدہ اس کو اپنائیں، اور بظاہر ان سے زیادہ فائدہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ غربا ہیں، اور ان سے بظاہر فائدہ زیادہ ہے کہ یہ سردار ایمان لائیں گے، ان کے پیچھے اور لوگ بھی، ان کے نوکر چاکر ملازم بھی ایمان لائیں گے، یہ بظاہر فائدہ ہے، حقیقی فائدہ وہاں ہے، لہٰذا آپ اسی کو اختیار کریں۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ کہہ دیں کہ رب کی طرف سے حق آ چکا قرآن کی شکل میں، اب جس کی مرضی ہے وہ اس حق کو اپنا کر ایمان لے آئے، جس کی مرضی ہے وہ کفر کرے، لیکن اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں اور کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو ان کو گھیر لے گی، اور ان کے لیے بہت برا عذاب ہوگا، اور ایمان والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا، ان کو اللہ جنت اور باغات دیں گے، اور ان کے لیے ریشم کے کپڑے اور بہترین تکیے، اور بہترین ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچھونے اور ان کے لیے تخت سجا رکھے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ ضرور یہ اعزاز عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں عام طور پر انسانوں کے درمیان مال اور دولت کے اعتبار سے اور مال دولت کی کمی کے اعتبار سے تفاوت پایا جاتا ہے، لوگوں کی نظریں مال والوں کی طرف زیادہ اٹھتی ہیں، اور غرباء و مساکین کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ، دو آدمیوں کی مثال دے دو، ان میں سے ایک کے پاس تو بڑا باغ تھا انگوروں کا، کھجوروں کا، اور اس کے اردا گرد بہت ساری کھجوریں لگی ہوئیں، بڑا باغ تھا، بہت پھل دیتا تھا، اور بڑا باغ ہونے کی وجہ سے وہ مالدار سمجھا جاتا تھا، اور دوسرا اس کا بھائی یا اس کا جو دوست تھا وہ بہت مال کے اعتبار سے کمزور سمجھا جاتا، اس کے پاس کوئی باغ نہیں تھا، اور بعض حضرات نے اس کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ یا تو رشتہ دار تھے یا بھائی تھے، اور ان کو جو میراث سے مال ملا تھا، ایک نے اس سے باغ لگا لیا، دوسرے نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا، ایک نے اپنی آخرت پہ لگا دی، ایک نے دنیا پہ لگا دی۔ اب دنیا والا جو ہے وہ اپنی دنیا پہ اکڑتا ہے، ناز و نخرے کے ساتھ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، وہ اپنے ساتھی کو باغ میں لے کے جاتا ہے، کہتا ہے دیکھو میرا کیسا باغ ہے، واہ زبردست، اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، میں مال میں بھی تم سے بڑھ کر ہوں، میری اولاد بھی تم سے زیادہ ہے، اور میں عزت میں بھی تم سے بڑھ کر ہوں، دیکھو میرے پاس یہ۔ اس نے کہا دیکھو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرو، اس پر اکڑو مت، کاش تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوتے۔ اور رہ گئی بات باغ کے ہونے کی، دیکھو قریب ہے کہ اللہ تمہارے باغ کو ہلاک اور ختم کر دے، اور تم نے مجھے کیا سمجھا ہے کہ میرے پاس اگر کچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، میں اللہ کی راہ میں جو لگا چکا ہوں، مجھے امید ہے میرا رب آخرت میں اس سے اچھے باغ دے گا، مجھے رب کی رحمت پہ پورا یقین۔ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس باغ کے اوپر ایسی ہوا چلائی اور ایسا بگولا بھیجا کہ دوسرے دن وہ باغ جل کر راکھ ہو چکا، اور اگلے دن وہ مالک اس پر ہاتھ مل رہا تھا کہ ہائے افسوس، کاش میں نے اپنی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اور میں نے اللہ کی ربوبیت کو مانا ہوتا، شرک نہ کیا ہوتا، اللہ کا شکر بجا لایا ہوتا، تو اللہ میرا باغ ضائع نہ کرتا۔ فرمایا یہی مثال ہے دنیا میں مومن و کافر کی۔ کافر دنیا کی چیزوں کو بنانے میں لگا ہے، اور دنیا کے بنانے پر مچھرتا ہے اور اپنے آپ میں اکڑتا پھرتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے۔ مومن کے پاس کیا ہے؟ اور مومن اپنی آخرت عاقبت بنا رہا ہے۔ پھر اللہ یکلخت جب کافر کی دنیا کو مٹا دیتے ہیں تو وہ بھی اس بات پر اسے بھی احساس ہونے لگتا ہے اور کہتا ہے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو یوں ہو جاتا۔ خصوصاً آخرت میں پہنچ کر یہ کافر ضرور تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی مومن ہوتا اور میں نے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی ہوتی تو آج یہ وقت مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ پھر ایک اور مثال دی، فرمایا دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، غلے اناج اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، جوانی کو پہنچتی ہیں، پھر فنا ہو جاتی ہے۔ یہی مثال دنیا کے اندر سارے انسانوں کی ہے۔ انسان بھی ابتداً پودوں کی طرح کمزور ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوانی کو پہنچتے ہیں، موت آتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں، زمین میں جاتے ہیں۔ جیسے زمین میں وہ کھیتوں کا چورا جو ہے وہ جا کر پھر دوبارہ زمین میں سے اگنے والی کھیت اور فصل میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی زمین میں مٹی بن کر دوبارہ زندہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ رہی بات دنیا کے مال و متاع کی، اللہ فرماتے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال اور اولادیں یہ تو دنیا کی ظاہری زیب و زینت ہے،
زیب و زینت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اس چیز کی اصلیت سے باہر کی چیز ہو اور خوشنمائی کے لیے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مال کو بھی اور بیٹوں تک کو فرما رہے ہیں کہ یہ ظاہری زیب و زینت ہے، یہ انسان کے اپنے وجود میں داخل چیز نہیں ہے، یا اس کے اوپر انسان کے سٹرکچر کی بنیاد نہیں کھڑی ہوئی ہے، یہ ظاہر اور باہر کی چیزیں ہیں، اس پہ ہی سارا دار و مدار نہ سمجھو، بلکہ اس سے بہت بہتر چیز والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ کے لیے جمع ہو چکی ہیں، خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ امید وابستہ رکھنے کے اعتبار سے بھی اور اجر و بدلے کے اعتبار سے بھی بہت بہترین چیز وہ ہے جو تم نے نیکی کی شکل میں آگے بھیج دی ہے، وہی تمہارے لیے اصل تمہارا رزق بھی ہے اور تمہارے لیے بہترین توشہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی طرف اپنی نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کو دھیان میں لاؤ، اپنے ذہن میں اس کو حاضر کرو۔ یوم نسیر الجبال، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ یہاں پہاڑوں کے چلانے کا ذکر آتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ یہ ہے کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ فرما دیں گے، ان کو مٹی کی طرح اور فضا میں غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ تو دراصل یہ دو مختلف اوقات میں یہ کہی گئی بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، اور پھر اس چلانے کے بعد ان کو مٹی میں بدل کر ان کو اڑا دیں گے۔ تو یہ دونوں باتیں اپنے اپنے موقع پر درست ہیں، اس لیے قرآن پاک میں کوئی تعارض و ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ دونوں باتیں درست ہیں۔ جس وقت ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، پھر ان کو دہکا دیں گے اور اڑا دیں گے، غبار بنا دیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو کہ وہ کھلی پڑی ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور پھر ہم سب لوگوں کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہیں بچ نکلے، کہیں کھسک جائے اور بھاگ جائے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جمع نہ ہو۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ فرماتے ہیں سب لوگوں کو اس دن صف میں پیش کیا جائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، اور پھر آخر تمہیں بھی ہمارے سامنے پیش ہونا ہی پڑے گا، جس طرح کہ ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا ہے اسی حالت میں تم پیدا کیے جاؤ گے۔ اسی آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی حالت میں اللہ کے حضور میں جاؤ گے جس طرح کہ دنیا میں پیدا کیے گئے تھے، یعنی بغیر کپڑے کے، بغیر سر ننگے اور جوتے کے بغیر پاؤں ننگے ہوں گے، بدن ننگا ہوگا، اور اسی حالت میں تم پیدا اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تمہارا دعویٰ یہ تھا، اس دعوے کے برعکس کہ تم یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کسی مقررہ وقت کے لیے نہیں جمع کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، پھر نامہ اعمال سب کے سامنے ان کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور مجرم لوگ اپنی اس کتاب کو ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہیں گے ہائے ہلاکت و بربادی ہمارے اس نامہ اعمال کے لیے۔ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے تو ہماری کوئی چھوٹی بات بڑی بات چھوڑی نہیں ہے، ہر چھوٹی نیکی، ہر بڑی نیکی، ہر چھوٹا گناہ، ہر بڑا گناہ، سب کچھ اس نے لکھ لیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب اس میں ذرا برابر کمی نہیں کرے گا، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ناانصافی نہیں ہوگی۔ ناانصافی یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی کو کیے ہوئے گناہ سے زیادہ سزا دی جائے، نہ کیے ہوئے گناہ کی سزا دی جائے۔ ناانصافی یہ بھی ہوتی ہے کہ جس آدمی نے کوئی نیکی کی ہے اس کو اس کا بدلہ نہ ملے۔ ناانصافی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس نے بہت بڑی نیکی کی تھی اور اس کو بدلہ بہت تھوڑا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہیں کرے گا۔ اور اس بات کو پھر اللہ یاد دہانی کے لیے کہ یہ روئے زمین کی انتہا ہے، یہ کائنات کی انتہا ہے کہ نامہ اعمال سامنے، حساب کتاب، ہر ایک کو پورا پورا بدلہ ملنا، یہ آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز پھر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یاد کرو جب ہم نے آدم علیہ السلام کو کے سامنے فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا تھا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس اللہ کے حکم سے نافرمانی کر دیا۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور شیطان کی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ حمایتی بننا چاہتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ شیطان اور اس کی اولاد تمہاری دشمن ہے، تم دشمنوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہو۔ بئس للظالمین بدلہ، ایسے ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے جو ان کو ملے گا۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، فرمایا میں نے نہ آسمان اور زمینوں کے تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت ان کو حاضر کیا تھا۔
ان کو کیا پتہ کہ اللہ رب العزت نے زمین کو اور آسمان کو بناتے ہوئے ان کو کس غرض کے لیے بنایا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دستے بازو بنا لوں۔ لہٰذا یہ لوگ کہاں جانے کہ اللہ نے زمین آسمان کب بنائی اور کس مقصد کے لیے بنائی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس لیے زمین و آسمان کو بنایا تاکہ تمہارے اچھے برے اعمال کا ہم تم سے حساب و کتاب لے سکیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، پھر اس دن کیا ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ پکارو اے مشرکو اپنے ان معبودوں کو جن کو تم نے خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا، ان کو پکارو، ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے درمیان میں ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے جس کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کی پکار کو نہیں سن سکیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، پھر مجرم لوگ جہنم کو دیکھیں گے اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب تو ہم آگ میں جا رہے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور انہیں اس سے کوئی چھٹکارا نظر نہیں آئے گا، تو پھر وہ اپنے ان بتوں سے اور اپنے معبودان باطلہ سے بالکل براۃ کا اظہار کر دے گی کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح کھول کھول کر اپنی کتاب کی آیتوں کو اور احکام کو بیان کرتے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان کی عادت یہ ہے کہ یہ اکثر جھگڑالو واقع ہوا ہے، اس کو جتنا بھی سمجھا دو یہ جس بات پہ اڑ جاتا ہے، ضد میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور انبیاء کے ساتھ اکثر ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ انبیاء نے جب لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں اور احکام کو رکھا ہے تو لوگ ہمیشہ ان کی مخالفت پر بضد ہو گئے، حالانکہ ہم نے رسولوں کو صرف بشارت سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی ہر بات پہ ان کو قائل کر کے اور ضرور ان کو منوا کر رہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اکثر جب بھی اللہ کی آیتیں لے کر وہ آئے تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، اور اے پیغمبر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائے، ان سے اعراض کرے، اور وہ اپنے آگے کیے ہوئے بھیجے ہوئے اعمال کو بھول جاتا ہے انسان کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور ہم ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر ڈاٹ ڈال دیتے ہیں، دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوا إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، جب اللہ تعالیٰ ہی ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے راستے میں آڑ ڈال دے تو ان کو کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بے شک آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، فرمایا اگر اللہ مواخذہ کرنے پہ آتا تو اللہ بہت جلدی ان کو عذاب دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت متعین کر رکھا ہے، اس وقت پہ ہی یہ جا کے عذاب آئے گا۔ اور اگر یہ عذاب کو صرف سمجھنا چاہتے ہیں، تِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا، یہ ساری بستیاں جو ہلاک ہوئی ہیں ان کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، شرک و کفر میں ڈوب گئے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور ان کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وعدے کا وقت رکھا تھا، وقت سے پہلے عذاب نہیں آیا، وقت کے بعد تک ان کو زندگی نہیں ملی، اپنے وقت پہ سب ہلاک ہو گئے۔ اور اب مزید اللہ یہ بات سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو یاد کرو اس قصے کو جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ یہ ان کے عزم کی دلیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ اپنی قوم کو خطاب فرما رہے تھے، ایک شخص نے پوچھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا، میں سب سے بڑا عالم۔ اللہ کا نبی ہی وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو انانیت پسند نہیں کہ یہ کھل کر کہہ دیا جائے میں ہوں، یہ بات پسند نہیں۔ فرمایا بہتر یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یوں جواب دیتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کاش کہ موسیٰ علیہ السلام یوں جواب دیتے اللہ عالم، کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کون عالم ہے، کون بڑا عالم ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو گو وہ خود جانتے تھے کہ میں بڑا عالم ہوں، لیکن پھر بھی اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے اور کہتے اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ سب سے بڑے عالم ہیں، اللہ بہتر جانتے سب سے بڑا علم والا کون۔ اللہ کو ان کا بڑا عالم کہنا پسند نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اور مزید کچھ چیزیں اپنی عبرت و نصیحت کی دکھانے کے لیے فرمایا کہ جاؤ مجمع البحرین کے پاس ہمارا ایک بندہ تمہیں ملے گا اور وہ تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، یا تمہارے علم کے علاوہ ایک اور ایسا علم رکھتا ہے جس کا تمہیں بھی علم نہیں۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور مجمع البحرین کے پاس ملنے کے لیے جگہ و مقام کی تعین کے لیے فرمایا کہ ایک مچھلی کو بھون کر اپنے ساتھ رکھ لو، وہ راستے میں تمہارا توشہ ہوگا، اور جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر گر جائے تو سمجھ لینا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ ملے گا۔
اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی ساتھ لی، نوجوان کو ساتھ دیا اور چل دیے، اور فرمایا اگر مجھے صدیوں بھی چلنا پڑا، سالہ سال چلنا پڑا، تو میں ضرور پہنچوں گا اور ضرور اس علم کو حاصل کروں گا۔ جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جب کسی علم کی جستجو ہو جائے تو پھر اس کے لیے لمبے سے لمبا سفر اور مشقت طلب راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں جب اس کے عزائم جوان ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے میں یہ سبق ملا۔ اب چلتے ہوئے جب ایک جگہ پہ آرام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں چٹان کے پاس، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سو جاتے ہیں، اور حضرت یوشع بن نون جو نوجوان تھے ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا کہ مچھلی وہاں سے نکلی اور توشہ دان سے نکل کر سمندر میں چلی گئی، اور سمندر میں اس کے جانے کا عجیب نرالا رنگ یہ تھا کہ عموماً مچھلی سمندر میں جائے گی تو پانی جہاں سے گزرے گی مل جائے گا، لیکن وہ جہاں سے گزرتی تھی پانی کی سرنگ بنتی جاتی تھی۔ اس عجیب نظارے کو دیکھا تو حیران رہ گیا اور کہا جیسے موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے میں ان کو بتاؤں گا کہ مچھلی کا تو یہ معاملہ پیش ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے سفر کی جلدی میں کہا جلدی جلدی چلو 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 آگے چلتے ہیں، اور وہ بتانا بھول گئے کہ مچھلی تو جا چکی۔ جب وہاں سے آگے چلتے چلتے ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کہا لو ہمارا ناشتہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہو میں بتانا بھول گیا، اور مجھے بلایا نہیں مگر شیطان نے، کہ وہ تو مچھلی وہاں پیچھے جو ہے ان سے غائب ہو گئی تھی اور وہ عجیب طریقے سے گئی۔ حضرت یوشع بن نون کو ڈر تھا کہ میری اس بات پر سرزش ہوگی کہ وہاں کیوں نہیں بتایا، لیکن اللہ کی قدرت کے فیصلے نرالے، موسیٰ علیہ السلام اس بات بتانے پر اور خوش ہو گئے، اچھا کہاں چلی گئی؟ وہی تو جگہ تھی، وہیں تو ہم نے جانا تھا، چلو واپس چلتے ہیں۔ واپس آئے اور کہنے لگے اس سفر نے ہمیں تھکا دیا، چونکہ یہ سفر بے مقصد تھا، اور اس سے یہ نقطہ اخذ کیا گیا ہے کہ جب آدمی با مقصد کام کر رہا ہوتا ہے اس میں تھکتا نہیں ہے، جب بے مقصد کام کرتا ہے تو بے مقصد تھکا دیتا ہے۔ اس سے تھکاوٹ محسوس ہوئی ان کو، واپس آئے اور جس جگہ وہ مچھلی غائب ہوئی تھی وہاں چٹان کے پاس واپس پہنچتے ہیں تو اللہ کا بندہ حضرت خضر علیہ السلام وہاں موجود تھے، جنہوں نے اپنے اوپر چادر تانی ہوئی تھی اور وہاں سو رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور سلام کے جواب میں ان سے تعارف ہوا، کیسے آنا ہوا؟ کون؟ کہا موسیٰ۔ کون سا موسیٰ؟ کہا موسیٰ من بنی اسرائیل، میں موسیٰ بنی اسرائیل میں سے ہوں۔ اور اس کے بعد کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ ٹھہر سکتا ہوں تاکہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے میں بھی اس میں سے سیکھ سکوں؟ قال له موسیٰ هل اتبع على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ جو چیزیں میرے پاس دیکھیں گے وہ آپ صبر سے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں ان چیزوں پر جس کا آپ کو یقینی طور پہ معلوم نہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو حضرت خضر نے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ صبر نہ کرنے کی وجہ ہی ہے۔ قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ گویا معلم کو چاہیے کہ وہ کچھ شرائط متعین کرے اور متعلم سیکھنے والے کو چاہیے کہ ان شرائط کی پیروی کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے، لیکن اپنے اوپر نہ رہے، اللہ کے اوپر چھوڑے کہ اللہ نے اگر چاہا تو میں ضرور ایسا کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، اب شرط یہ لگائی کہ دیکھو میرے ساتھ چلنا ہے تو میرے ساتھ چلتے ہوئے کوئی سوال نہیں کرنا، جب تک کہ خود میں تمہیں کوئی بات نہ بتاؤں آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھنا۔ دونوں چلے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، کیا آپ نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا تاکہ یہ اس کے اندر بیٹھنے والے بیچارے غرق ہو جائیں؟ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بہت برا کام کیا۔ فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ خاموش نہیں رہے؟ اوہو آپ مجھے مواخذہ نہ کیجئے، میں بھول گیا، اور اب میرے معاملے کو مشکل میں نہ ڈالیے، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کے پاس پہنچے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ کیا آپ نے ایک نوجوان بچے کو، نوخیز بچے کو قتل کر دیا جس نے بغیر، اور اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا، بلا جرم آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو مار دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو یہ پہلے سے بھی بہت برا کام کر ڈالا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے اس کے بعد کوئی سوال کیا تو اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ یہاں پہ 15واں پارہ پورا ہو جاتا ہے اور یہاں سے 16واں پارے کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر ان واقعات کی حقیقت بھی آگے 16ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گی۔